عوام کے منتخب کیے ہوئے 136 نمائندوں نے آج سپہر 2:40 پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں واقع اس ہال میں قوم کے مستقبل کی محافظ اس دستاویز یعنی آئین پر دستخط کر کے اسے غیر فانی بنا دیا ہے۔ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں اس جلوس اور پریزیڈنسی میں ہونے والی تقریب کی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے ایک جلوس کی شکل میں یہ اراکین پریزیڈنسی جائیں گے۔ آئین کی دستاویز پر دستخط کرنے کے بعد ایک جلوس کی شکل میں پریزیڈنسی گئے، جہاں انہوں نے یہ دستاویز صدر مملکت جناب ذوالفقار علی بھٹو کی خدمت میں پیش کی۔ نیشنل اسمبلی کے اراکین بھی پریزیڈنسی پہنچ گئے۔ ان کے آگے وہ تاریخی دستاویز ہے جس پر آج سپہر اسلام آباد میں ان اراکین نے دستخط کیے تھے اور اب صدر پاکستان کی خدمت میں پیش کی جائے گی، جو اپنے دستخط ثبت کر کے جمہوریہ پاکستان کے پہلے عوامی آئین کی توثیق کر دیں گے۔ آئین کی دستاویز صدر پاکستان کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اب صدر پاکستان نے اس پر اپنے دستخط ثبت کر دیے ہیں اور اس طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے عوامی، اسلامی، جمہوری، وفاقی اور پارلیمانی آئین کی توثیق ہو گئی ہے۔ صدر پاکستان نے اس دستاویز پر اپنے دستخط ثبت کر کے آج 12 اپریل 1973 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے عوامی آئین کی توثیق کر دی۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ 29 اپریل پاکستان ٹیلی ویژن لاہور کے مرکز سے ہفتے کی شب ایک قدرے وقفے کے بعد رات گئے کی نشست، آپ کا اور ہمارا ایک بار پھر تعلق۔ اتنے طویل وقفے کے بعد آئیے تو کچھ مبارکبادیں جمع ہو جایا کرتی ہیں اور کچھ حرف تشکر بھی ہوں گے کہ سب سے پہلے تو آپ کو رمضان المبارک کی عبادت اور پھر اس عبادت کے صلے میں ملنے والی نعمت عید الفطر کی بہت زیادہ مبارک ہو۔ ایک حرف تشکر یہ کہ یکم رمضان 23 مارچ کو صدر مملکت نے خادم کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ میں بہت عاجزی کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن اور خاص طور پہ لاہور مرکز کا انتہائی مشکور ہوں، اس لیے کہ میرے ٹوٹے پھوٹے حرفوں کو اگر کسی نے سجایا، سنوارا اور مجھے بولنے کا سلیقہ عطا کیا تو وہ انہی اسٹوڈیوز کی اور یہیں کے ان نابغہ روزگار ہستیوں کی عطا ہے کہ جن کا میں تا عمر احسان مند ہوں گا، اور اس کے علاوہ آپ کی پذیرائی کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، اپریل کا یہ مہینہ بہار کی آمد کا مہینہ ہوتا ہے۔ 150 سال پہلے انہی بہار کے دنوں میں مجھے افتخار عارف نے کہا تھا کہ 1000 شکر کے عنوان گفتگو ہوئے ہم، یہی بہار کے دن تھے کہ سرخ رو ہوئے ہم۔ 14 اگست 1947 کو مملکت مل گئی تھی، لیکن 10 اپریل 1973 کو اسے ریاست کا درجہ ملا، سرزمین پاکستان کو آئین پاکستان ملا۔ ہماری تاریخ کا یہ وہ سنہرا موقع ہے کہ جس کی جتنا شکر گزاری کی جانی چاہیے تھی اور جتنی اس کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں ہو جانی چاہیے تھی وہ اگرچہ نہیں ہوئی، لیکن یہ اس آئین کی برکت ہے کہ آج ہم بطور شہری 26 حقوق رکھتے ہیں۔ عدالتوں سے لے کر دفاتر تک ہماری سنوائی ہوتی ہے، کسی شناختی کارڈ پہ ہماری شہریت ہے، کوئی پاسپورٹ ہمارا اپنا ہے جو کسی کی عطا یا کسی کی نوازش یا کسی کی بخشش نہیں ہے، بلکہ ہمارا حق ہے۔
یہ جو ہمارا حق ہے، اس حق کو تسلیم کیا گیا 10 اپریل 1973 کو. سو قوم کو آئین پاکستان کی 50ویں سالگرہ مبارک ہو، اور آج کی یہ نشست انہی یادگار لمحوں کو ایک دفعہ دوبارہ جی لینے کی ہے کہ خواتین و حضرات، آج اس پروگرام کی ابتدا میں آپ نے جو تاریخی لمحات کی فوٹیج دیکھی، میں آپ سے عرض کروں کہ 1973 کے بعد یہ پہلی بار ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ چلی ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ جو صحیفہ ریاست عوام کے منتخب نمائندوں نے لکھا تھا، جب وہ اسمبلی کی عمارت سے باہر آیا تو کیسے اسے آنکھوں سے لگایا گیا، کیسے اسے چوما گیا، اور اسے سر کی دستار بنا کر کس طرح سے عوام جوق در جوق لے کر چلے. وہ کیا لمحہ تھا، اس لمحے کو کس نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اس پہ بارے میں کس کی کیا یادیں ہیں، اور اس آئین سے مجھے اور آپ کو کیا ملتا ہے، یہ میرا اور آپ کا اس مٹی سے کیسا رشتہ وضع کرتا ہے، اس سب پہ آج بات ہوگی. اور جب بات ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ محض نثر میں بات نہیں ہوگی بلکہ ترنم میں بھی بات ہوگی. اور اس معاملے میں بھی یہ اہتمام رکھا گیا ہے کہ اس آئین کی منظوری کے وقت پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان نے حسین نغمے ترتیب دیے تھے. اور دیکھیے کہ کیسا ہمارے لیے یہ بدقسمتی کا مقام تھا کہ پھر اس کے بعد ان نغموں کی جھنکار کبھی سنائی ہی نہیں دی گئی. رات گئے کی اس نشست میں ہم ان یادوں کے ساتھ ساتھ ان آوازوں کو بھی ڈھونڈ کے لائے ہیں، اور آج کی بہت ہی پرترنم آوازیں انہیں دوبارہ گنگنا رہی ہیں. آپ دیکھیے تو صحیح کہ وہ دھنیں کیسے کمپوز ہوئی تھیں، انہیں کس انہماک سے گایا گیا تھا، اور وہ جو ولولہ ہے اور وہ جو لے ہے وہ آج کی آوازوں میں بھی ویسی ہے یا نہیں، یہ سوال آپ سے رہا. جن شخصیات کو آج میرے لیے اعزاز ہے کہ میں ذرا زانو ادب طے کر کے ذرا تاریخ کے طالب علم کے طور پر خود کہانی سننے بیٹھوں. خاور کا تعارف خاور ممتاز کا نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی 2 دفعہ کی چیئرپرسن کے حوالے سے کروا لیجئے. پاکستان میں حقوق نسواں کے حوالے سے سب سے بڑی اور سب سے منفرد تنظیم شرکت گاہ کی فاؤنڈر چیئرپرسن کے حوالے سے کر لیجئے، یا خاور کا آپ بحیثیت اس عورت کے کہ جس نے اپنے بالوں کی سفیدی تک ہمیشہ پاکستان کی عورت کے لیے آواز اٹھائی ہے، اس کے حوالے سے کر لیجئے. لیکن آج خاور آپا سے میری گفتگو بہت دلچسپ اس لیے ہے کہ خاور آپا مجھے یہ بتلا رہی تھی کہ جب آئین پاکستان منظور ہو رہا تھا تو گیلری میں خاور آپا بھی بیٹھی تھی. تو گیلری سے کیا منظر تھا خاور آپا آپ سے سنیں گے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور پروردگار عالم آپ کو صحت عطا کرے. آپ صحت یابی کے بعد تشریف لائی ہیں اور بہت زیادہ تر و تازہ لگ رہی ہیں. شکریہ، بہت شکریہ اس تاریخ ساز موقع پہ آپ نے مجھے بلایا ہے. آپ بس ذکر کر رہے تھے کہ آئین پاکستان جو بنا تھا وہ ہم لوگوں نے سمجھے تاریخ بنتے ہوئے دیکھی ہے اور اس کا حصہ بھی رہے ہیں. تو اتفاق کی بات ہے اسلام آباد میں تھی میں کسی یہ واقعہ میں آپ سے بڑی تفصیل سے سنوں گا، ابھی اچھا، میں تعارف پورا کرا لوں. اب وجاہت مسعود حقوق انسانی کے حوالے سے لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوچکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، بہت معطوب ٹھہرے ہیں، بہت ناپسندیدہ بھی ہیں، لیکن حرف حق کہنے سے کبھی گھبرائے نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے بہت محترم ہیں. صدر مملکت نے جہاں خاور آپا کو ستارہ امتیاز سے نوازا تھا، وہیں وجاہت صاحب کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے نوازا جا چکا ہے. آپ اخبارات میں گاہے بگاہے لکھتے ہیں، باقاعدہ صحافی ہیں، انسانی حقوق سے وابستہ ہیں. ہم وجاہت بھائی آپ سے ضرور یہ پوچھیں گے کہ 25 حقوق پہلی بار عوام کو ملے، آج تک ہمیں پتہ کیوں نہیں چلنے دیا گیا؟ چھپا کے کیوں رکھا ہے؟ جو لڑکی کے جہیز میں جو چیز آتی ہے اس طرح سے کچھ چھپا لیا گیا ہے. اور جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آج ہم بطور خاص وہی گیت گنگنائیں گے کہ جو آئین کے وقت لکھے گئے تھے. ہماری پہلی گلوکارہ، ایک مبارکباد ان کی بھی ہے ویسے، کہ سائمہ ممتاز 2 دفعے
اپنی آواز کا جادو رات گئے میں جگا چکی ہیں، اور یہ کوئی آسان بات اس لیے نہیں ہے کہ پیچھے ڈیٹ نہیں چلتا، اپنی آواز پہ گانا پڑتا ہے، اور دونوں دفعہ اس کسوٹی پہ سائمہ پوری اتری ہیں۔ 2 دفعہ پہلے جب آئی تھیں تو قدرے تنہا تھیں، آج ان کے جوڑا اور ان کی چہرے کی شگفتگی بتاتی ہے کہ ہاتھوں کی مہندی سج گئی ہے۔ آپ کو آپ کی شادی بہت مبارک ہو۔ آئین بھی جیسے ریاست پاکستان نئی نویلی دلہن تھی، آج آپ اس کی تصویر پیش کر رہی ہیں اور آئین کے گیت گائیں گے۔ آپ کو بہت مبارک ہو۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ، اور اتنے خوبصورت اتنے بڑے دن کی سیلیبریشن میں مجھے بلانے کا بہت بہت شکریہ۔ اور مجھے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے کہ اس دفعہ تو ہم نے کورس بھی رکھا ہے، کیا اچھا انداز ہوگا نا۔ خالد آپا، میں اگر آپ کو واپس لیے لوٹ پیچھے کی طرف گردش ایام ذرا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا اور ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، تو چلیے آواز دیجئے، بتائیے کیا کر رہی تھیں آپ؟ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ ایسی ہی جاندار، ایسی ہی متحرک اور ایسی ہی ایک نہ نظر آنے والی چھڑی لیے ہوئے ہوں گی آپ، لیکن کس حیثیت میں آپ گئی تھیں، کیا کر رہی تھیں آپ؟ میں وہاں پر گئی تھی، میں یاد کر رہی ہوں، میں اس میں کچھ ریسرچ کے حوالے سے گئی تھی۔ اچھا، کوئی ڈاکیومنٹس دیکھنے، لائبریریز کو جیسا کھنگالنے دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر کیا چیزیں۔ اس زمانے میں میں کچھ لکھ رہی تھی، فارن پالیسی کے اوپر کچھ لکھ رہی تھی۔ تو اس وقت تو آپ اسکول میں ہوں گی؟ نہیں نہیں بھائی، اسکول میں نہیں تھی، کالج سے نکل چکی تھی۔ ٹھیک۔ تو اس کے سلسلے میں گئی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر کچھ ڈاکیومنٹس ملنے کا امید تھی۔ اچھا، تو خیر وہ موقع ملا، کسی نے کہا کہ آپ کو اگر جانا ہے تو ہم گیلری میں آپ کی رسائی ہو سکتی ہے۔ اور یہ تب اسٹیٹ بینک بلڈنگ میں ہوتی تھی؟ بالکل بالکل۔ اور بس اتفاقاً وہاں ہم پہنچ گئے تو اس وقت کانسٹیٹیوشن پہ بحث ہو رہی تھی، کلاس بائی کلاس جو ہوتی ہے نا، تو اس میں مجھے یاد ہے نسیم جہاں بیگم بیٹھی تھی محترمہ، ان سے میری پہلے سے بھی شناسائی تھی۔ تو خیر وہ اٹھیں اور انہوں نے بڑے ادب سے پروپوز کیا، ایک شیخ عورتوں کی ریزرو سیٹس پہ بات ہو رہی تھی۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ریزرو سیٹس ہیں ان پہ ڈائریکٹ الیکشنز ہونے چاہیے۔ 73 کے آئین میں ریزرو سیٹس رکھی گئی تھیں؟ ہاں رکھی گئی تھی، بالکل رکھی گئی تھی، اور اس کی تعداد کم تھی، 13 تھی، 10 تھی غالباً، بات ہو رہی تھی 13 کی، پھر 10 ہو گئی تھی۔ لیکن انہوں نے یہ پروپوز کیا کہ بھئی یہ الیکشن اس پہ ڈائریکٹلی ہونا چاہیے۔ تو وہ لیکن خاص اس پہ ان کو کوئی رسپانس اچھی خاطر خواہ نہیں ملی، تو پھر وہ انہوں نے وڈرا کر لیا اپنا موشن۔ لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ ان کا بہت ہی اہتمام سے یہ کہنا کہ یہ اب سیٹیں مل رہی ہیں۔ اس دور میں بھی ایک عورت کھڑی ہو کے یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ مجھے میدان میں اترنے دو۔ ہاں، لیکن دیکھیے ابھی تک ہمارا یہی مطالبہ ہے، اور جو خواتین ریزرو سیٹس پہ آتی وہ بھی کہتی ہیں کہ ہونا ڈائریکٹ الیکشن ہے۔ ہماری کنسٹیٹیوئنسی جو ہے ہمارے ساتھ، اس کا تعلق کیسے بنے گا جب تک کہ ہم ڈائریکٹلی الیکٹڈ نہیں ہوں گے۔ آپ نے نسیم جہاں بیگم کا ذکر کیا، 25 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی اس آئین کی منظوری، اس کی لکھنے، اس کے مسودے کو تیار کرنے کو، اور اس میں ذوالفقار علی بھٹو نے 2 خواتین کو نمائندگی دی تھی، بعد میں خاتون اپوزیشن کی جانب سے بھی آ گئی تھیں، بیگم اشرف عباسی اور نسیم جہاں بیگم۔ نسیم جہاں بیگم اور ان خواتین کے کردار پہ ہم ذرا تفصیلی بات کریں گے، کیونکہ آئین میں جس طرح سے عورت سے گفتگو کی گئی ہے وہ ان خواتین کا کارنامہ ہے۔ بجاد بھائی، میں آپ کی جانب آؤں۔ اچھا، یہ سوال میں آپ سے کر لوں، آپ تو یقیناً اسکول میں تھے تب۔ بھائی مجنوں لام الف لکھتا تھا دیوار گلستہ پہ، لیکن میں یہ آپ سے عرض کروں کہ چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں تھوڑا سا اس میں بڑھانا چاہوں گا۔ اپریل 1948 دستور ساز اسمبلی میں ایک قرارداد پیش ہوئی، اب اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن اس کا رسپانس بتانا ضروری ہے۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے اسی شہر لاہور میں افواہ کی بنیاد اس کے رد عمل میں رکھی تھی۔ اچھا، تو اس ملک میں جو اس ملک کی عورت ہے اس کا سیاسی کردار طے پا گیا تھا۔ 1965 2 جنوری ایک ڈکٹیٹر موجود تھا۔ جب میں ڈکٹیٹر کہتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دیکھنے والوں کو یہ احساس رہے کہ اگر یہ فوٹنگ آج 50 برس بعد دکھائے جانے کا موقع آیا ہے تو
तो इसके पीछे कुछ जी राज हैं। जी ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात और नहीं। ये बतलाइए कि सिर्फ अनारकली नहीं दीवार में चुनवाई गई, ये फुटेज भी चुनवाई गई। ये फुटेज चुनवाई गई और यहाँ की बहुत सी फुटेज जो है वेस्ट की जी, गई जी। और कुछ यहाँ के सरकारी जो सिविल सर्वेंट थे, जो या इदारे के मुलाजमीन थे, उन्होंने अपनी जान पे खेल फयाजुल के हक साहब, ये याद उनका आ credit गया। है। मैं अर्ज़ कर रहा था मोहतरमा फातिमा जनाब 62 में, मैं अर्ज़ कर रहा था 1972 22 दिसंबर को आसमा जिलानी 18 बरस की गई थी मार्शल को चैलेंज करने। इस मुल्क में जब 77 आया तो वो बहुत से, अब मैं क्या नाम लूँ, चौधरी, सरदार और वडेरे छुप गए। जी तो सड़क पे कौन आया और मार किसने खाई? नुसरत भुट्टो ने और बेनज़ीर भुट्टो ने। हर 1900 आमदीयत के खिलाफ एक औरत बाहर आई है। एक जुलूस जो मैंने पहला जिसमें शिरकत की थी वो 12 फरवरी 1983 था। अच्छा, दुनिया भर में औरतें अपना दिन 8 मार्च को 8 मनाती मार्च। हैं। हमारे मुल्क में औरतों का दिन 12 फरवरी 1983 है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इम्तियाजी कवानीन के खिलाफ रीगल से जी। निकली थी और ये वही मौका था जब हबीब जालद साहब सड़क के बीच जी। में पिटे थे। आंसू और गैस उन्होंने पेन नज़्म की भी गई थी लिखी उसमें। मैं डेडली। वहाँ थी। जी अच्छा, बिल्कुल मुझे मालूम है। मैं बाकायदा जिनको जानता था उनके नाम ले सकता हूँ। जी, ये मौजूद थी। 99 आया, बहुत से जो गबरू थे जी जी वो अपने अपने घरों में सहूलत वाली नज़रबंदी में चले गए। लाहौर की सड़क पे क्रेन से कलसूम नवाज लटक रही थी। सितंबर 2020 आया है, जब आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी बहुत सौ को। अब तो सब जो है ना वो सीगा वाहद गायब में बात करते हैं ना, वो आया वो गया। जी 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 लेकिन सितंबर 2020 में वो 43 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम वो मरीम नवाज बात कर रही थी। जी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की निस्फ आबादी है वाह, उसके साथ इम्तियाज़ समाज में भी हुआ है, कानून में भी हुआ है और उस पर एहतजाज मुसलसल हुआ है। और इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। वजह जो आपने बात की कि जब औरत ने एहतजाज किया है तो सिर्फ अपने लिए नहीं किया, कौम के लिए किया। बल्कि वो समाज के लिए, कौम के लिए, लोग। आपसे मैं अर्ज़ करूँ, आपने 12 फरवरी का जिक्र किया, हमने रात गए की खुसूसी नशस्त उस पर की थी और हमने ये देखा कि MRD बन चुकी है, लेकिन 2 साल से मुल्क में सन्नाटा है, कोई आदमी बाहर नहीं आया। 12 फरवरी को ये जमूद पाकिस्तान की औरत ने तोड़ा, जिसके बाद सितंबर 1983 में MRD की बाकायदा मूवमेंट चली। उससे पहले कोई मूवमेंट नहीं थी। वो फैसाब ने सरेबाद ये अपना नुस्खा है वफा, जब कि तमाम मजमूआ कलाम आया, उसका जो आगाज़ है वो मीर के एक शेर से है कि वक्त आया तो सरेदार नखलेदार पे मीर, नखलेदार पे मीर, सरे मंसूर ही का बार आया। यहाँ पर सरे मंसूर पाकिस्तान में हमेशा एक औरत का बार है। ये जो हमारा दस्तूर है इसकी एक खूबी मैं आपसे जी। अर्ज़ कर दूं, जो आपा तो खैर मुझसे बहुत ही बेहतर तरह से बयान फरमाएंगी, लेकिन इशारा मैं कर देता हूँ। देखिए दस्तूर है क्या? ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है शहरी और रियासत के बीच में। हम अपनी कुछ आज़ादियाँ, अपने कुछ अख्तियारात रज़ाकाराना तौर पे रियासत को सौंपते हैं, सरेंडर करते हैं और उससे वादा लेते हैं कि वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेगी, जान का, माल का, हमारी डिग्निटी का। आर्टिकल 9 आगाज़ ही सिक्योरिटी से होता है, बिल्कुल इंसाफ इनवालिबिलिटी ऑफ लाइफ। के वादे से होता है आर्टिकल 10, फिर ट्रायल से होता है आर्टिकल 10A। ठीक है, पूरा जो बाकी का दस्तूर है इन 25 शिकों को जो एक गिनती में 20 रह जाती हैं 8 से 28 तक, जी ये है वो समाजी मुआहदा। क्योंकि जो बाकी है ना वो कारोबारी ममलिकत है। जी। गवर्नर कौन होगा, यूजर मैनुअल है, मियाद क्या होगी, बिल्कुल, वो regulations है। वो एक रोज़मर्रा के असूल ज़ाब्ते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है रियासत का शहरियों के साथ, वो ये 20 आर्टिकल हैं जो 8 से शुरू होकर 28 तक आते हैं और इन्हें ही कुचला गया। मैं अभी यहाँ पे आपको रोकता हूँ क्योंकि इस पे तफसील से मैंने बात करनी है। सबसे पहले तो मुझे मैं एक आम शहरी के अल्फाज आपके सामने 2-3 सवाल रखता हूँ। पहला सवाल मेरा, भाई मुमलिकत बन गई है, इसमें तमाम
اعمال بھی موجود ہیں اور شیر و بکری گھاٹ پہ پانی پی رہے ہیں اور عادل بادشاہ کی حکمرانی ہے, زنجیر عدل بھی لٹک رہی ہے, تو پھر یہ آئین کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ 12 صفحے کی کتاب نہ رکھیے. یہ ملک جو ہے آئین نہ ہونے کی وجہ سے دو لخت ہوا. یہ ہمارا جو آئین ہے, دیکھیے جو ہماری فیڈریشن ہے نا, یہ وفاق ہے. اس میں جو اس کی اکائیاں ہیں وہ کسی فرد کے ووٹ سے نہیں, بطور ایک اکائی کے شامل ہوئے ہیں. یہ جب ہم صوبائی حقوق پہ اتنا زور دیتے ہیں اور جس کا 73 میں وعدہ کیا تھا کہ 10 برس میں دے دیں گے, 37 برس لگے ہیں, وہ بھی اتفاق سے اپریل 2010 ہی تھا. جی جب 18ویں اتفاق سے 25 رکنی کمیٹی تھی. اتفاق سے وہ بھی 25 رکنی کمیٹی تھی, 83 اس کے اجلاس ہوئے تھے. خاتون نہیں تھی اس میں, لیکن سپیکر خاتون تھی. اس میں خاتون نہیں تھی. جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو اکائیاں ہیں انہیں جوڑنے والا دھاگا دستور ہے, اور اس دستور کے بارے میں جب ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے کیا قربانیاں دی ہیں, ہمیں یہ بھی یاد دلاتے رہنا چاہیے تاکہ کسی اور پرعزم, میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں, کہ افکار کو جو ہے نا یہ پذیرائی نہ بخشیں اور تاشے بجاتے ہوئے اس کے پیچھے نہ لگیں, اپنے شعور کو مرنے نہ دیں. اس دستور کو 12 صفحے کی دستاویز کہا گیا. جی بالکل. اس دستور کو کہا گیا کہ ہم اگر پھاڑ کے پھینک دیں تو ہمیں کون روکے گا. یہ کہا گیا ایک اور صاحب نے کہ میں کوڑے دان میں پھینک دوں گا. ایک اور صاحب نے کہا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, کیا میں ہی رہ گیا تھا اس کی پاسداری کرنے کو, حضور اس کا حلف آپ نے اٹھایا تھا. یہ جو 50 برس گزرے ہیں جس میں اس ملک کے بچوں کو یہ بتانا مشکل ہے. بچے کیا, ایک صاحب ہے اسلام آباد میں ہوتے ہیں, ان کے ہاتھوں پہ بہت سا لہو ہے اس لیے میں ان کا نام نہیں لیتا, غیر سرکاری آدمی. یہ سب کچھ ہونے کے بعد جو جولائی 2007 میں ہوا, ایک روز اپنے ایک چھوٹے جونیئر ماتحت سے پوچھ رہے تھے کہ یہ لوگ بار بار دستور کہتے ہیں, یہ قانون اور دستور یہ ایک ہی لفظ نہیں ہے کیا؟ اچھا یہ دوسرا سوال تھا میرا. یہ سپریم لا ہے, یہ شہری کا اور ریاست کا رشتہ طے کرتا ہے. ایک شہری یا تو آزاد ہوتا ہے یا وہ قانون کی تحویل میں ہوتا ہے, اور تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے, ہم حبسے میں جا کی درخواست لے کے, آپا تو 75 دفعہ شاید اس سے بھی زیادہ دفعہ ہائی کورٹ میں گئی ہوں گی کہ جی فلاں بندہ ہیبیس کارپس میں ہے. ایک چوتھی شکل بھی ہم نے اس ملک میں دریافت کی بدقسمتی سے, جسے ہم کہتے ہیں یہ بندہ گمشدہ ہو گیا ہے. شہری گمشدہ نہیں ہوتا, اگر ریاست موجود ہے تو یا تو وہ آزاد ہے یا قانون کی تحویل میں ہے یا حبسے بے جا میں ہے. 3000 لوگوں کی بازیابی کی بات ہو رہی. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لاہور شہر میں بیٹھے اور ان بچوں کے جو چہرے ہیں مسکراتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہو کہ اس وقت رائٹ ناؤ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اس ملک میں بہت سی ماؤں کے دلوں کو چین نہیں ہے, بیکاز دے ڈو ناٹ ہیو این آئیڈیا کہ ان کے پیارے, ان کے بیٹے, ان کے بھائی وہ کہاں ہیں. اگر وہ بازیاب بھی ہوئے ہیں تو وہ کس غار میں مراقبہ فرما رہے تھے. لیکن یہ جو ہوا ہے, یہ ناانصافی جو ہوئی ہے, اس کا ایک سبب پچھلے 50 سال میں یہ بھی تو ہے کہ آپ نے ذکر کیا فنڈامنٹل رائٹس کا, تو پھر بعد میں آتے ہیں. آپ بالکل آغاز میں آ جائیے کہ پہلا آرٹیکل ریاست کے خد و خال بتا دیتا ہے, دوسرا ریاست کا مذہب بتا دیتا ہے, تیسرا سوشلسٹ مینیفیسٹو کارل مارکس کو یاد کراتا ہے, to each according to his ability and to each according to his work. بالکل کارل مارکس کے لفظ اٹھا کے ہم نے آئین میں رکھے ہیں. اور اس کے بعد چوتھا آرٹیکل اس پہ آتا ہے each person to be dealt according to law, ہر شخص کے ساتھ. تو یہ فنڈامنٹل رائٹ سے پہلے ریاست نے وعدہ کیا. میں آپ سے ایک جو ذکر کروں, میں آپ کو اس سے بھی پہلے اگر خبرہ پر آپ کو دیباچے کی طرف لے جاؤں, جو آبجیکٹیو ریزولوشن جس کو آپریٹو پارٹ بنا دیا گیا. اقتدار اعلیٰ پروردگار عالم کی ذات میں ہے, جس نے یہ اختیار بطور امانت اسلامیہ نے پاکستان کو تفویض کیا ہے, جو اس اختیار کو اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے ابتدائیہ پہلی 4 سطریں اور آئین واضح کر رہا ہے
کہ اختیار پروردگار عالم کے بعد ہم عوام کا ہے، جس سے صرف اور صرف اور صرف منتخب نمائندوں کے بارے میں ہمیں بہت شکایات رہتی ہیں، لیکن اگر آپ سے میں شروع کروں اور پھر وجہ آپ اس میں جوائن کر لیجئے گا، کیونکہ مجھے تو اسی دیباچے میں ایک اور بڑا خوبصورت لفظ لکھتا ہے جہاں therefore we the people، کیا سرخماری سے کہتا ہے سو ہم عوام فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم آئین دے رہے ہیں۔ یہ جو منتخب نمائندوں نے جتنی بھی باتیں ہیں، مثلا 14 اگست 1947 کے بعد اگر کوئی سرخوشی کا لمحہ ہے تو وہ 10 اپریل 1973 ہے جو منتخب نمائندوں نے دیا۔ ہر دفعہ جب بھی خوشی کی خبر آئی ہے یا رجا کا پہلو آیا ہے، وہ انہی منتخب نمائندوں نے تو دیا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب ہمارے نمائندے ہیں اور بہت ہمارے لیے انہوں نے بہت سارے راستے بھی کھولے ہیں نمائندے ہوتے ہوئے، قوانین بھی اچھے بنائے۔ ہمارے یہاں تو ایک اور مسئلہ ہے نا، قوانین بھی اچھے بن جاتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کچھ قوانین ایسے ہیں جو کہ کیا کہتے ہیں پاتھ بریکنگ قوانین ہیں، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے۔ اگر آپ 2013 کا 2008 سے 13 کا اگر دیکھیں پارلیمنٹ کو دیکھیں تو آپ کو بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں، اس کے بعد بھی آتی رہتی ہیں۔ 28 قوانین 1947 سے لے کر 2008 تک کے سارے خواتین کے قانون ایک جگہ، اور صرف ان 5 سالوں کے نہیں، اور پھر اس میں خواتین کا اپنا کیا رول رہا ہے وہ بھی آپ کو دیکھنا ہے۔ یہ وہ خواتین تھیں جو کہ جنہوں نے جدوجہد کی تھی عورتوں کے حقوق کے لیے، جمہوریت کے لیے جدوجہد کی تھی، یہ وہی خواتین وہاں بیٹھ کے، اور یہ بھی کہنے کی ہمیں بات ضرور کہنا چاہیے کہ باقی جو مرد حضرات تھے انہوں نے بھی ان قوانین کو سپورٹ کیا، ورنہ تو پاس ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن ہمیں جو شکایت ہوتی ہے نا، قوانین تو بہت اچھے بن جاتے ہیں، اس کا اطلاق ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے، تو ہمارے جو معاشرے یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ پوری طرح سے نہیں ہوتی۔ وہ تو ہمارے عام نمائندے نہیں، وہ تو اعمال ریاست کرتے ہیں، لیکن ان سے ہمیں شکایت نہیں ہوتی، ان کی تعریف و توصیف ہوتی ہے۔ میں آپ سے لیکن بہت ضروری بات ہے نا کہ آپ بناتے ہیں ایک بہت اصولوں کے اوپر رکھ کے ایک سٹینڈرڈ بنا کے آپ قوانین بنا دیں کہ آئین نے تو آپ کو بتا دیا کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، اب حقوق کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ کیا ہے، وہ قوانین ہے اور پالیسیز ہے، لیکن قوانین سب سے اہم ہے۔ قوانین کا اطلاق کے لیے آپ کو پورے میکنزمز چاہیے جہاں ہم فیل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر لوگ جو ہیں ان کا جو ایک اعتماد آئین کے ساتھ ہے، پارلیمنٹ کے ساتھ ہے، وہ بھی ٹوٹتا ہے نا۔ تو یہ بہت ایک المیہ ہے میرا خیال ہے، اس کو ہمیں کس طرح سے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ ہم قانون کے اوپر اب قوانین سے زیادہ اب ہمیں اپنے آئین کا پاس رکھنے کے لیے امپلیمنٹیشن پہ جانا۔ میں نے ابھی وہ نوسٹالجیا ریوائیو کرنا ہے، میں سیاستدانوں کی اور منتخب نمائندوں کی بات کر رہا تھا، تو میں وجاد بھائی آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ مختلف الخیال سیاسی جماعتیں تب بھی تھیں، بہت زیادہ محاذ آرائی کی کیفیت تب بھی تھی، ایک دوسرے کی حکومتیں گرائی بھی جا رہی تھیں، اور بڑی شدید آپس میں جنگ و جدال کی کیفیت داؤ پیچ کی رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود جب آئین کی بات آئی تو کیسے سب اکٹھے ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا کچھ گنگنا لیتے ہیں، کیونکہ یہ میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت جو گیت لکھے گئے اور جس سرخوشی کے عالم میں لکھے گئے ان میں بڑے بڑے شاعروں نے لکھے۔ حمایت علی شاعر صاحب کا ایک نغمہ تھا جسے طفیل فاروقی صاحب نے کمپوز کیا تھا اور آئرن پروین نے گایا تھا۔ آج آئرن پروین کی جگہ ہم سائمہ ممتاز سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیے تو کہ آئی فصل بہار آئی۔ بالکل جی۔ فصل بہار آئی 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 آئی
मौज हवा ने चाल हो, मौज हवा ने चाल, मौज हवा ने चाल हो, मौज हवा ने चाल। शाखे गुल की गोद में हूँ के, शाखे गुल की गोद में हूँ के, शाखे गुल के लाल, शाखे गुल के लाल हो, शाखे गुल के लाल, शाखे गुल के लाल हो, शाखे गुल के लाल। अब कोई गुलची न करेगा फूलों का व्यापार, आई फसले बहार, आई 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 फसले बहार। सागर से जो बादल उभरे, सागर से जो बादल उभरे, खेतों में बरसे, खेतों में बरसे हो, खेतों में बरसे, खेतों में बरसे हो, खेतों में बरसे। अब न ज़मीं की प्यासी आँखें, अब न ज़मीं की प्यासी आँखें, शबनम को तरसे, शबनम को तरसे हो, शबनम को तरसे, शबनम को तरसे हो, शबनम को तरसे। अब तो फलक भी इस धरती को झुक के करेगा प्यार, आई फसले बहार, आई 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 फसले बहार। सूरज सूरज रोशन होगी, सूरज सूरज रोशन होगी, ख्वाबों की ताबीर, ख्वाबों की ताबीर हो, ख्वाबों की ताबीर, ख्वाबों की ताबीर हो, ख्वाबों की ताबीर। अपने हाथों खुद लिखेंगे, अपने हाथों खुद लिखेंगे, हम अपनी तकदीर, हम अपनी तकदीर हो, हम अपनी तकदीर, हम अपनी तकदीर हो, हम अपनी तकदीर। मिट्टी की महकार से होंगे अहले वतन सरशार, आई फसले बहार, आई 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 फसले बहार, आई 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 फसले बहार, आई 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 फसले बहार। मैंने कल अपनी तकरीर में कहा था कि ये आइन पाकिस्तान के अवाम का आइन है, ये आपका आइन है। इस आइन को पाकिस्तान के कोशिशों ने और पाकिस्तान के सलाहियतों ने बनाया है। ये आइन बड़ी मुद्दत के बाद बना है, बड़े तवील तलाश के बाद बना है, और इसलिए अगर इसकी तारीफ होनी है और खा इसकी गिला भी होनी है तो वो तारीफ सिर्फ आप ही कर सकते हैं, और अगर इस आइन में कोई कमी पेशी है उसकी नुक्ताचीनी भी सिर्फ पाकिस्तान के अवाम ही कर सकेंगे। इसलिए मैं कोई चीज नहीं हूं, मैं सिर्फ कौमी असेंबली का एक रुकन था, और उस रुकन के हैसियत में मैंने अपनी मुकम्मल कोशिश की कि इस जदोजहद में जो पाकिस्तान के अवाम का जदोजहद था उसमें हम कामयाब रहे। ख़वातीन हज़रात, आप उस वक्त के सदर
ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر کا ایک اقتباس زبان اردو میں سن رہے تھے جو آئین کی منظوری کے فوراً بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اسمبلی میں کی تھی۔ 20 دسمبر 1971 سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے سرزمین بے آئین میں کسی بھی قانون کی عدم موجودگی میں سکہ رائج الوقت مارشل لاء کے تحت اس مملکت کے سربراہ کے طور پہ حلف اٹھا لیا، اور اسی شب رات کے قریب 2 بجے بلیک آؤٹ میں ذوالفقار علی بھٹو نے 2.5 گھنٹے کی تقریر کی انگریزی میں، اور اس میں 2 باتیں اہم تھے۔ ایک تو یہ کہا کہ میری اردو کمزور ہے اور میں پوری طرح عوام سے اردو میں بات نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی اردو کو بہتر بناؤں گا اور آپ سے آئندہ اردو میں بات کروں گا۔ ایک وعدہ تو وہ پورا ہوا، اور دوسرا ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ اس سرزمین کو آئین ملے گا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 10 اپریل 1973 کے آتے آتے ایک نہیں، ذوالفقار علی بھٹو نے اس مملکت کو 2 آئین دیے، ایک عبوری آئین 1972 کا تاکہ جو کلنک ہے مارشل لاء کا وہ ہٹ جائے، اور وہ بطور ایک عبوری آئین میں صدر مملکت کے حلف اٹھا لے، اور دوسرا 10 اپریل 1973۔ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ کارنامہ اپنی جگہ، لیکن یہ فقط ان کا کارنامہ نہیں تھا، میں بس ادب کہوں، وہ جو ستارے تھے اس وقت کے سیاسی افق پہ، وہ بھلے کسی جماعت سے ہوں، وہ بھلے مولانا مفتی محمود ہوں، وہ بھلے قائد حزب اختلاف خان عبدالولی خان ہوں، وہ بھلے خان عبدالقیوم خان ہوں، وہ شاہ احمد درانی صدیقی ہوں، وہ پروفیسر غفور احمد ہوں، وہ سردار شوکت حیات ہوں، کسی کا نام لے لیجیے آپ، جی ان سب نے اپنی ذات سے کیسے اٹھ گئے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو مل جائے گا اس کا کریڈٹ، ووٹ تو اس کو مل جائے گا، میری جماعت تو پیچھے رہ جائے گی، میں ذرا اس کی ٹانگ کھینچ لوں۔ دیکھیے ابھی جب آپ بات کر رہے تھے نا بھائی، تو آپ نے کہا کہ ہم عوام، جی، اور جو آپ کے لہجے میں سرخوشی تھی، میں نے اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ اس سے ٹھیک 11 برس پہلے بھی ایک دستور دیا گیا تھا جو لفظ سے شروع ہوتا تھا آئی جلد، سو اینڈ سو، جی، آئی سو اینڈ سو، تو یہ آئی سے ہم کا سفر تھا۔ واہ، سیاست نام ہی انگیجمنٹ کا ہے، جی، مکالمے کا ہے، ایک پروسیس ہے، کیونکہ اس میں اصول یہ طے ہے کہ کوئی فرد واحد قوم کی فراست سے زیادہ ذہین نہیں ہو سکتا، وہ کیسا ہی افلاطون کیوں نہ ہو، جو اجتماعی فراست ہے وہ انفرادی ذہانت سے حاوی ہے، تو اس کے لیے مکالمہ کرنا پڑتا ہے، اور مشاورت کے ذریعے جو ہے راستہ نکالا جاتا ہے۔ تو جب سیاست دانوں کو موقع دیا جائے تو وہ راستہ نکالتے ہیں، اور اگر کسی کو شبہ ہو تو 2 مختلف، جیسے آپ نے بہت ہی قابل احترام ہمارے سیاسی رہنماؤں کا نام لیا، پروفیسر غفور تو 77 والی کمیٹی میں اپوزیشن میں تھے نا، جی، اور کوثر نیازی صاحب حکومت کی طرف سے، دونوں کی کتابیں اٹھا لیجیے، دونوں نے کہا کہ سمجھوتا آن لائن کٹ گئی اور مذاکرات سے ماشاءاللہ تک دونوں کی کتابیں، دونوں نے کہا کہ سمجھوتا ہو گیا تھا۔ تو میرے بھائی یہ جو کارنامہ ہے، ابھی ہمارا یہ جو آئین ہے، ہماری جو قوم ہے، اس میں بہت سے معاملات پہ مختلف دھارے پائے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دھارے جائز ہیں۔ بالکل، ریگولیٹ کرنا بھی تو اہم ہے نا، آپ ریگولیٹ کرنے کو، نظم و ضبط میں چیزوں کو رکھنے کو آپ سیاسی زبان میں کنزرویٹزم کہہ لیجیے۔ امکان کی کھڑکیاں بھی تو کھولنا ہے، آگے بھی تو دیکھنا ہے، آگے بھی تو چلنا ہے۔ آپ کا دل چاہے اسے فارورڈ لوکنگ اپروچ کہہ لیجیے، آپ کا دل چاہے پروگریسو کہہ لیجیے، ہر قوم میں یہ دھارے موجود ہوتے ہیں، اور اگر ہم انہیں تسلیم کریں جو جمہوریت کرتی ہے، چونکہ جمہوریت نہ یک جماعتی ہوتی ہے نہ یک فردی ہوتی ہے، اس میں تو قوم کا جو تنوع ہے، جو ڈائیورسٹی ہے، وہی جمہوریت کا حسن ہے، وہی جمہوریت کا حسن ہے۔ ہمارا آئین جو ہے یہ سمجھوتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔
یہ سمجھوتا ہے اس ملک میں جو مختلف دھارے موجود تھے، جو ایتھنک گروپس موجود ہیں، جو وفاقی اکائیاں ہیں، جو ان کے مفادات ہیں، یہ آئین جو ہے یہ گلدستہ ہے، یہ اپنی یہ ڈائیورسٹی اس میں پائی جاتی ہے مختلف خیالات کی. آپ نے آرٹیکل 3 کی بات کی، جی اس سے پہلے آرٹیکل 2 موجود ہے، جی اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پہ 2 آراء موجود ہیں. جی جی اختلافی بات نہیں کر رہا، جی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری فراست ہی اس بات کا نام ہے جی کہ ایک دوسرے کو قبول کیسے کیا جائے. اگر میں آپ کی بات سننے سے انکار کر دوں اور میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ صرف میں ہی ٹھیک ہو سکتا جی. نہیں، وہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ 1962 کے مئی سے ہم 1973 کے ہم تک آئے. آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہی تھی اسی میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم ایک نظریہ ہے کہ ہم ایک قوم کا مطلب ہے کہ ہم جب ایک جیسے ہیں، ہم ایک جیسے نہیں ہیں. جمہوریت کا تو جو روشنی جو اس کا ایک سول ہے، جو اس کی روح ہے، وہ تو ڈائیورسٹی ہی ہے نا. اور ہمیں ایک دوسرے کی اس میں ایک کنسنسس، ایک مل کے اکٹھے ہونا اپنے طور پہ سمجھ کے، وہی تو اس کی خوبصورتی ہے. ہمیں ابلاغ بھی سمجھانے پڑیں گے. ہم ایک ہیں سے ہم اکٹھے ہیں کو فرق ہو. اب میں آپ کے پیش نظر ایک واقعہ کرتا چلوں کہ یہ 10 اپریل 1973 کا واقعہ ہے آئین کے منظور ہونا. اس سے فقط قریب 1.5 ماہ پہلے فروری 1972 میں صدر ذوالفقار علی بھٹو نے جو نیب کی حکومت تھی بلوچستان میں صدارت اللہ مینگل کی، وہ ڈسمس کر دی. اور یہ 27 فروری 1973 کا واقعہ ہے. اس کے احتجاج میں 2 مارچ 1973 کو جناب مولانا مفتی محمود نے بطور چیف منسٹر کے، ان دنوں NWFP ہوتا تھا، خیبر پختونخوا، استعفیٰ دے دیا. اور انہوں نے احتجاجی جلسہ 23 مارچ کو کیا، جس میں گولی چلی اور کچھ اپوزیشن کے کارکن جو تھے وہ شہید بھی ہوئے. اب ایسے ہی جان کی کیفیت ہے کہ حکومت وقت اور اپوزیشن جماعتیں بالکل محاذ آرائی کی کیفیت میں ہیں. اور یہی ساری جماعتیں جو سڑکوں پہ ایک دوسرے کے خلاف صفار آئے، وہ اپنے تمام اختلافات کو پس پش ڈال کر ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے ذاتی مقصد کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 10 اپریل کو سب مل کے آئین پہ دستخط کریں. لیکن 10 دنوں میں یہ کارنامہ ہوتا ہے. لیکن یہ سوچیے نا کہ لوگوں کی سوچ کیا تھی. سوچ یہ تھی کہ اسی میں ہماری حفاظت ہے. یہ آج کیوں نہیں ہے؟ تحفظ ہمارا اس آئین، اس ڈاکیومنٹ میں ہی ہے، اس کی شیخوں میں ہی ہماری سب کی جو ہے بہتری بزنجو ہے. صاحب کا لطیفہ اخبار میں چونکہ ان دنوں کی اخبارات پڑھ رہا تھا، تو بزنجو صاحب نے ازراہ تفنن اپوزیشن کے تمام سربراہ ولی باغ میں جمع ہوئے، نے کہا ذوالفقار علی بھٹو ہماری حکومتیں توڑ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ جا کے آئین پہ دستخط کر دیں تو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. مولانا مفتی محمود کا کیا فراست دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ ذوالفقار علی بھٹو سے ہماری سیاسی جنگ ہے، ہم گلی گلی میں لڑ لیں گے، لیکن اگر آج ہم نے قوم کو مایوس کیا تو پھر یہ دن نصیب نہیں ہوگا. مفتی محمود صاحب ہمیشہ ایسے مختصر بات کرتے تھے اور بہت نکتہ داں آدمی تھے. 25 رکنی کمیٹی، اس میں اب آپ یہ دیکھیے کہ اب جب ہم ان کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو نام نہیں معلوم، تصویریں نہیں ہیں، اور وہ کیسے کیسے لوگ تھے کہ آپ کو میں بتاتے چلوں کہ ابھی جب قومی اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی 50 سالہ تقریبات منائی جائیں گی، تو اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جناب رضا ربانی کی سربراہی میں اسپیکر قومی اسمبلی نے، اور اس کمیٹی نے وہ تمام دستاویزات ڈھونڈی اور اس میں وہ منٹس کی فائل بھی نکلی، اور اس میں جتنی سرخ پین سے کام ہوئے ہیں ایک ایک حرف پہ وہ جھگڑ گئے ہیں. عورت کے بات میں آپ نے نسیم جہاں کا ذکر کیا، جہاں شاہ نواز کی صاحبزادی ہیں. ایک تو ان کا ویمن رائٹس کے حوالے سے کیا کام تھا، اور پھر اشرف عباسی، اور بعد میں جینیفر موسیٰ بھی آ گئی. ان 3 عورتوں نے ایسا کیا کام کیا کہ اس آئین کی زبان عورت کے بعد میں پچھلے دونوں دساتیر سے بالکل مختلف ہے. دیکھیں، کچھ ہمیں تاریخ کو بھی دیکھنا چاہیے. دیکھیں، پورے 25 لوگوں کی جو کمیٹی تھی اس میں 2 ہی خواتین تھیں جی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی تھی جب بھی 2 خواتین، ایک نسیم جہاں بیگم کی والدہ تھی اور ایک شائستہ اکرام اللہ تھی. لیکن انہوں نے جب بھی چارٹر آف ویمن رائٹس بنایا تھا،
انہوں نے تب بھی پہلا قانون پاکستان میں ویمن رائٹس ویمن رائٹس پہ انہی کی اس سے آپ بنا بہت تھا. ڈاڈے لوگ ہیں, آپ بہت ڈاڈے لوگ ہیں. ڈاڈے نہیں, مستحکم ہے, پاؤں مطلب زمین پہ ہیں. ڈاڈے ذرا کم ہوتا ہے. لیکن ان دو خواتین کا جو وہاں اس کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں رول جو تھا وہ ایک بہت ہی شاہکار رول تھا, اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں جو ایک جو بن گئی تھی, روایت بن گئی تھی, وہ آگے چلتی رہی. دو ہی خواتین تھیں, اور ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ جب ہمارا 18ویں امینڈمنٹ جب بن رہی ہوتی, جب تو خواتین تھیں نہیں, صرف ایک دفعہ بشرا گوہر کو چانس ملا کیونکہ ANP کے جو نمائندے تھے وہ جا نہیں سکے تھے, ورنہ سب. لیکن باہر سے بیٹھ کے جو آوازیں اٹھائی ہیں خواتین نے ہمیشہ, چاہے وہ 2 ہوں چاہے وہ 6 ہوں. خبر آپ 25A ویمنس پارلیمنٹری کاکس نے شامل کرائی ہے. بالکل, بہت ساری چیزیں رائٹ ٹو ایجوکیشن نہیں, اس کے بعد اور بھی چیزیں بھی کروائی ہیں. وہ اونلی کا جو لفظ اونلی کا لفظ اٹھانا, وہ ایک 25 ووٹ آئینی تنظیم میں ہٹایا ہے. یہ دونوں کاکس کا کام ہے, کاکس کا کب, چاہے اندر ہو چاہے باہر ہو. لیکن دوسری ایک اور بات ہے, خواتین جو اندر ہوتی ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ تعلق بنائیں ان خواتین سے جو باہر ہیں. وہ بھی ہم نے بار بار تاریخ کے اندر دیکھا ہے کہ جب ایجنڈا پہ سے عورتوں کا چارٹر ہٹایا گیا تو باہر خواتین جو تھیں وہ جلوس لے کے آئیں جی کہ واپس ایجنڈا پہ رکھو. جی, سو مطلب یہ ہے کہ خواتین اپنی ایک یکجہتی بھی دکھاتی ہیں, چاہے اندر ہوں چاہے باہر ہوں, ان میں آپس میں یکجہتی بھی اچھا, ہوتی ہے. یہ جو آپ یکجہتی کی بات کی, یہ جو دور ہے یہ بالکل ہی مختلف دور آ رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جسے کہتے ہیں سی چینج, کہ ایک طرف تو ہاؤس کے اندر خاتون اٹھ کے کہہ رہی ہے کہ نہیں مجھے ریزرو سیٹ نہیں دیں, میں ڈائریکٹلی کنٹیسٹ کروں گی. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ اگر سینٹ بن رہی ہے تو خاتون ہے سمیہ ممتاز. اگر پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں پارلیمنٹری سیکرٹریز بن رہے ہیں تو خاتون ہے نرگس نعیم سندھو. بہت ہے خبر, اگر کئی اگر آپ گورنر لگا رہے ہیں تو خاتون ہے رانا لیاقت علی خان. اگر آپ وائس چانسلر لگا رہے ہیں تو خاتون ہے یوسف موجود ہیں. یہ جو سی, اور پھر پہلی دفعہ بیگم صاحبہ نصرت بھٹو ویمنس کانفرنس میں تشریف لے گئی. یہ جو عورتوں کے حوالے سے اس آئین کے بعد ایک سی چینج اسی دور میں ہم نے دیکھا, اسی زمانے, لیکن وہ ایک کھلی ایک کیا روشن خیالی کا بھی ایک وقت آتا ہے نا. اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو, آپ 70 کے الیکشنز میں دیکھ لیں کتنی خواتین موبلائز ہوئی تھیں اس دوران میں, کیونکہ ان تک پہنچا گیا تھا عورتوں کے. میری جو ہے نا سیاسی شعور جو ہے اس الیکشن سے ہی شروع ہوتا ہے میرے خیال سے. کس نے کیا تھا یہ پارٹی کی کیمپین, میں تو پیپلز پارٹی کی کیمپین کے ساتھ ہی نسیم جہاں بیگم کی نے ہی ہمیں مینٹورنگ کی تھی. اچھا, تو خواتین کی باقاعدہ اس طرح سے مینٹورنگ, اور راول پنڈی سازش کی اس کی قیدی بھی رہی تھی. وہ تو رہ بھی چکی ہے, ان کا تو بہت جنرل اکبر کی, کیونکہ وہ نہیں, انہوں نے باقاعدہ شہر میں تھے, اربن لاہور کی خواتین کو جمع کر کے اسٹڈی سرکل کی طرف کرتی تھی کہ عورتوں کے حقوق کیا ہونے چاہیے. اور ان کا مجھے پہلا پیمفلٹ بھی یاد ہے جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ 49% عورتوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. یہ ان کا یہ آواز تھی. اور پھر جب وہ الیکشن ہوا ہے اس میں یہ لوگ سب خود جاتی تھیں, یعنی محلے جا کے لوگوں کو مایوس نہیں کرتی تھیں, ان لوگوں کو ابھارنے کے لیے, امید دینے کے لیے, اور عورتوں کے ایشوز کے حوالے سے بات ہوتی تھی. یہ نہیں ہوتی تھی کہ ہم اچھے, ہمیں ووٹ دو. یہ ہوتی تھی کہ اگر ہم آئیں گے تو ہم آپ کے لیے یہ بھی کریں گے, آپ کو جو گھروں میں مصیبتیں پریشانیاں ان کو ہم دور کریں گے. تو میں نے دیکھا ان لوگوں کو بات کرتے, میں ڈاکٹر بشر کے ساتھ بھی جاتی رہی اور نسیم جہاں بیگم کے ساتھ بھی, اور ان کی دوسری ساتھ. تو مطلب یہ کہ ریچنگ آؤٹ ٹو ویمن والی بات ہے نا, کہ آپ کا ووٹ ایک اہم چیز ہے, آپ کو یہ ووٹ آپ کا حق ہے, آپ اس کو استعمال کریں. اب اس میں سے کتنی پرسنٹیج عورتوں نے کیا یا نہیں کیا وہ ابھی تک ہمیں معلوم ہے, اتنی نہیں کرتی. لیکن ایک شعور آنے کی بات ہے, اور یہ سمجھنے کی بات کہ ہمارے ووٹ کا ایک اس کی حیثیت ہے. ایک تو یہ ووٹ کا حق سبھی کے لیے کیا ہے, اس کی اہمیت اپنی جگہ. اشرف عباسی کو ڈپٹی اسپیکر بنایا گیا پہلی دفعہ. آپ یہ اس وقت ایک آپ مجھ سے ذکر کر رہی تھیں کہ کوئی ویمن رائٹس کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنائی گئی. 76 میں یایا بختیار صاحب اس کے چیئر تھے. اچھا, اور ایک ویمنز رائٹس کمیٹی بنی تھی.
اور اب یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں جب یہ ویمنز رائٹس کمیٹی بنتی ہے خواتین ہی زیادہ تھیں، اس میں مرد بھی تھے، لیکن جس مستعدی سے انہوں نے کام کیا اور کس کنٹروورشل ایشوز پہ، اس میں جو سب سے ایک بہت اہم تھا، اس میں فضیلہ علیانی بھی تھی. اچھا. اس میں جو بہت اہم بات تھی وہ عورتوں کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن پہ تھی. ایک طرف تو وہ حقیقت دکھاتی ہیں کہ عورتوں کی حیثیت کیا ہے ملک میں، وہ دبی ہوئی بھی ہیں، وہ اسکول بھی نہیں جا سکتی ہیں، ان کا کوئی فیصلہ سازی میں کوئی آواز ہی نہیں ہے، بہت سارے ایسے روایتیں ہیں، رواج ہیں جو عورتوں کے خلاف ہے. سب چیزیں انہوں نے اس میں لکھی ہوئی ہیں، پر ساتھ میں یہ کہا ہے کہ ان کو جب تک آپ سیاست میں حصہ نہیں لینے دیں گے، پولیٹیکل پارٹیسپیشن نہیں ہوگی، تو ہم عورتوں کی جو حالات ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے. اب یہ بلکہ عورتوں کی حالت کیا بہتر ہوگی، ملک میں جمہوریت ممکن بھی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں. آدھی آبادی کو مفلوج کر کے جمہوریت کے معنی نہیں ہے اگر اس میں عورت ہمارے کی آواز استاد محترم آئی رحمان صاحب ایک بڑے اہم بات کہا کرتے تھے کہ یہ جو گنتی کرتے ہیں نا، جس طرف آپ بھی اشارہ فرما رہے تھے کہ وہ 50 کے 51% والی وہ ایک میتھمیٹکس تو ہے نا، وہ کہا کرتے تھے کہ جمہوریت میں یہ تو محض کانفلکٹ ریزولوشن کا رفع نزاع کا ایک طریقہ ہے. جمہوریت کا بنیادی اصول ایکوالٹی اور کنسنسس ہے. بالکل. اب 1973 کے آئین کی بات کیجیے، اس سے پہلے کے بھی 2 دساتیر ہیں. یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پہلا آئین 1956 کا جس اسمبلی نے دیا وہ براہ راست منتخب نہیں تھی. غلام محمد نے اسمبلی توڑ دی تھی جو 1946 کے الیکشنز کی وجہ سے ہمارے سے وجود میں آئی تھی، اور یہ صوبائی اسمبلیوں نے اراکین بھیجے تھے. اور 1962 کا تو ووٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، آپ میں تو کسی گنتی میں نہیں آتے تھے، 80,000 ہی سارا فیصلہ کر لیتے تھے. اور اس میں ایک بڑا مزے کا واقعہ ظفر اللہ سناتے ہیں جو میں اس کے بعد سناؤں گا. یہ بالکل ایک نیا دور تھا جب براہ راست منتخب نمائندے نے the chosen representatives، one man one vote، جی انہوں نے عوام کی براہ راست آواز کے ساتھ وی دا پیپل کا نعرہ لگایا. یہ تھا نیا دور. اور پھر اسی کے اوپر نغمہ بھی لکھا گیا جو صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب نے لکھا تھا، اور اسے تصدق صاحب نے کمپوز کیا تھا اور آئرن پروین نے گایا تھا، اور آج آپ ہی ہمیں سامع سنائیں گی. جی بالکل. شان سے سوئے منزل چلے ہیں، امنگیں نہیں ہے
خواتین و حضرات، رات گئے کی اس خصوصی نشست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آئین پاکستان کے جشن زریں کے حوالے سے ملک بھر میں جو تقریبات ہو رہی ہیں اسی کے حوالے سے رات گئے کی یہ نشست بھی سجائی گئی ہے، اور محترمہ خاور ممتاز اور جناب وجاہت مسعود سے گفتگو اسی آئین کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ ریاست اور فرد کا رشتہ کیا ہے، مجھے اور آپ کو رعایا سے نکال کر کیسے اس آئین نے شہری بنا دیا ہے، کس طرح سے میں اب لاچار، مظلوم، ناتواں تنہا نہیں ہوں بلکہ ریاست کا وجود مجھ سے ہے اور ہم عوام اس کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، اور آئین نے یہ حق صرف اور صرف ہمیں دیا ہے۔ یہ ہے وہ نیا دور جس کے گیت کچھ دیر پہلے سائمہ گنگنا رہی تھیں۔ سائمہ کی جگہ اب ہمیں اس نشست میں آ گئے ہیں اس کو سجانے کو اور پرانی دھنوں کو ایک نیا لہجہ دینے کو ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں اور بڑی خوبصورت آواز ہے۔ فیصل آباد نے کیسی کیسی آوازیں دے دی ہیں علی عباس، اللہ آپ کی آواز کو ایسے ہی چار چاند لگائے، اور میری دعا ہے کہ ابھی تو صرف یہ 4 گیت ہم نے کیے ہیں، کل 11 گیت ہیں، ہم سب آپ سے گوائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں، گڈ ٹو سی یو، ماشاءاللہ۔ خواتین حضرات، میں ایک بات یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کتنا 50 برس میں وجاہت بھائی نقصان یہ بھی ہو گیا کہ ایسے حسین گیت تھے، اگر یہ زندہ رہنے دیے جاتے حافظوں میں تو آج اسکولوں کالجوں میں بچوں کے پاس اپنی شہریت، اپنی حب الوطنی اور پاکستان سے محبت کے اظہار کے کیسے سنہرے پیرائے یہ بھی ہوتے۔ اس آئین کی وجہ سے صرف یہ نہیں ہوا وجاہت بھائی اور خاور آپا کہ آپ کو حکومت مل گئی، آپ نے قومی اسمبلی بنا لی، آپ نے نیشنل فائنانس کمیشن بنا لیا، آپ نے کونسل آف کامن انٹرسٹ بنا لی، لیکن جو پرنسپلز آف پالیسی میں کہا گیا تھا کہ ریاست ایسی آب و ہوا بنائے گی، ایسا ماحول بنائے گی کہ عوامیان پاکستان اپنی ثقافت کا تحفظ کر سکے، اپنی زبان کی ترویج کر سکے، اپنے جو ان میں فنون ہیں ان کی ترویج کر سکے۔ تو ہم نے دیکھا اس کے بعد ایک دم سے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس، لوک ورثہ، پاکستان ٹیلی ویژن کے 2 نئے چینل، نیفڈیک، کتنا کام فنون پہ ہونے لگا۔ یہ بھی تو ایک تبدیلی آئین کی وجہ سے آئی۔ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ فیض صاحب جو ہے وہ آرٹس کونسل کے پریزیڈنٹ بن گئے، پھر کشور ناہید نیشنل سینٹر میں آ گئی، ٹھیک ہے، خالد سعید بٹ صاحب کا بھی انتقال ہوا۔ وہ یہ بہت وائبرنٹ آوازیں تھیں، اور خدا نہ کردہ کسی قوم پہ وہ دور آئے کہ خواب دفن رہیں شاعروں کے سینوں میں۔ یہ جو جمہوریت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں یا یہ راستہ کھوٹا کیا جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان میں کئی دفعے اپنے دوستوں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے اس کو صرف معاشی نقصان میں نہ گنیے، اسے صرف سیاسی نقصان میں نہ گنیے، تمدنی نقصان جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب ہم کیسے یہ توقع کریں گے کہ روشن آرا بیگم آئی، یہ جس دور کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، استاد مرنا اور پٹھان خان اور ریشمہ، سب یہ آوازیں جو تھیں یہ اسی دور میں دریافت ہو رہی تھیں، کیونکہ اپنی ثقافت، اپنی زبان، اپنے تمدن پہ فخر کرنا دوسرے سے نفرت کرنا نہیں ہے، دوسرے کا احترام کرنا ہے۔ سو جو جمہوری ذہن ہے وہ اختلاف کو باعث رحمت سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہماری جو اسٹرینتھ ہے، ہماری جو توانائی ہے وہ ہمارے تنوع میں ہے، ہماری ڈائیورسٹی میں ہے، ویئر ایز جو اپوزٹ ذہن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، سب کو ایک جیسا ہو جانا چاہیے۔ اور ابھی اگر سب ایک جیسے ہو جائیں گے تو کھڑے تالاب میں تو معاف کیجیے گا اسران پیدا ہو جاتی، قوم تو کلتا دریا ہے۔ آپ نے بھی پہلے ذکر کیا تھا میں سے ہم کا سفر، تو مجھے وہ کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹس میں دیکھ رہا تھا، یہی جب آئین منظور ہوا تو جناب ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی خوبصورت تقریر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اٹ از آر جرنی فرام اے ڈائٹرائب ٹو ڈائلاگ۔ یہ جو ہم نے نعرے بازی اور دشنام ترازی سے سفر مکالمے کا کیا ہے، یہ آئین اس کی شکل ہے، اور اس میں مکالمہ فقط سیاستدانوں سے تو نہیں ہے، جو طلباء کو حقوق ہے،
25 से बाद में आ गया जो प्रिंसिपल ऑफ ठीक पॉलिसी। 42 बरस हो गए हैं तलबा यूनियन पे पाबंदी पे। जी, दो अच्छा, नस्लें आ गई हैं जो मुकालमा नहीं जानती। अभी आपने डायलॉग की बात की ना, चलिए इसी की मुकालमा बात करते सीखते ही वहाँ थे। अच्छा, इसी की बात करते हैं आप दोनों से। आइन बहुत से हुकूक देता है, प्रैक्टिकली मौजूद नहीं है। मसलन वो यूनियन साजी का हक देता है। लेकिन स्कूल की कॉलेज और तंजीम साजी का हक क्या है? जी, स्टूडेंट्स यूनियन सब बंद ही हो गए। तो ऐसा क्यों है? हम जब कहते हैं कि आइन से इन्हिराफ हो रहा है, तो इस ऐसे इन्हिराफ पे क्यों नहीं? मसलन 15 बरस में उर्दू सरकारी ज़बान होगी, 50 बरस हो गए, इस पे बात क्यों नहीं होती? देखिए, इन्हिराफ तो ये भी है। या प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी कैसे फंडामेंटल राइट में बदलेंगे? हर साल हुकूमत वक्त रिपोर्ट देगी, नहीं हो रही। इजारा कौम के इम्कान से खौफजदा होता है। मैं हो सकता है कि जी, ये जी। बात ज़्यादा मुजर्रद हो गई जी। हो। मैं ये अर्ज़ करना चाह आप रहा ढके था छुपे लफ्जों कि- में बहुत अच्छी तरह से कहते हैं जो कहना चाहते हैं। बहुत तरबियत हुई है भाई बात को गोलमोल करने की। नाजायज़ मफाद जो है वो जायज़ जो इंसानों का मफाद है और जो उनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनका पोटेंशियल है, उससे खौफज़दा होता है। वो बांटने में यकीन नहीं रखता, क्योंकि वो समझता है कि बांटने से मेरा हिस्सा कम हो जाएगा। तो जमहूरियत इस बात का नाम ही इस बात का है कि हम जितना बांटेंगे, जैसे वो हम कहते हैं अंग्रेज़ी में कि हमारा केक बड़ा होगा तो सबको ज़्यादा खाने को मिलेगा। अगर आप केक ही उठा के भाग जाएंगे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। दैट इज़ वाई कि हमारे यहाँ जो खुशी का दिन है, खुशी का ये मौका है, तो ज़रा नुहागरी कम हो तो बेहतर है। लेकिन एट द सेम टाइम हकीकत जो है उससे नज़रें नहीं चुरानी चाहिए। हम तमद्दनी तौर पे कमज़ोर हुए हैं। हमारे यहाँ दुनिया में एक नस्ल अपना काम करके गुजरती है, अगली आती है, वो आगे जाती है। मैं आपको हकीकत को इसे काम लेके कहता हूँ कि हमारी जो बुजुर्ग पेरेंटल जनरेशन थी, उनके मुकाबले में हमारी नस्ल पसड्डी निकली। और वो इसलिए पसड्डी को ये नहीं कि उनका कोई पैदाइशी तौर पे कोई प्रॉब्लम था, कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम था। बुनियादी बात यह है कि वो तमद्दनी इज्तिमाई इदारे उन्हें काम नहीं करने दिया गया, जिनमें जो है वो अपने जो इम्कान था उसको बुरे कार ला सकते। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी बात भी तो है कि जो हमें आइन ने हक दे दिया, जिसको हम आज टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और हमें एहसास ही नहीं है कि कितनी बड़ी ताकत हमारे हाथ में आ गई है। सो हम मसलन वोट कह लीजिए, मसलन शनाख्ती कार्ड कह लीजिए, कोई सोच सकता है तो कि ड्रामेटरी भी तो बनाया है ना। वोट के बारे में कहा कि ये बिरयानी की प्लेट पे बिक जाता है। जी, शनाख्ती कार्ड के बारे में कहा कि समझ गए ना आप। जो तो माफ़ कीजिएगा, जहाँ जो अच्छी बातें कही जा रही थी, हम सॉरी मैंने शायद खबर आपा की बात काटी है। हमारे निसाब में आप देख लीजिए, हमें सिविक्स पढ़ाना बंद कर दिया गया। हमारे बच्चों को जोग्राफिया नहीं पढ़ाया जाता। जोग्राफिया एक मजमून के तौर पे स्कूल की सतह पे पढ़ाया जाता था। जोग्राफिया करता क्या है? वो हमें शऊर तनासुब देता है, कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी छोटी है, कितने फासले पे है, कहाँ रखी है। इसको आप म्यूटिलेट नहीं कर सकते। इस जो भी आपने डाइट्राइब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, खुतबा, तलकीन, जी, जोग्राफी में मुमकिन नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि अगर फासला 800 किलोमीटर है तो आप उसको 200 बता दें। जोग्राफिया नहीं पढ़ाया जा रहा था, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई जा रही थी, मंतक नहीं पढ़ाई जा रही थी, और क्लासरूम में हक के इख्तलाफ को दबाया गया। ये तो बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें देखें। जब वो दौर जिस दौर में आइन आया, हम एक बहुत बड़े साने के बाद दोबारा उठने की कोशिश हुई, और ये आइन उसी की अक्कासी करता है। उस वक्त हम ये देखते हैं जो माशरे में एक खुली फिज़ा हुई थी, अब तो वो नहीं दिखाई देता। टीवी पे बच्चों के गाने हुआ करते थे, बाकायदा सिखाए जाते थे, गीत सिखाए जाते थे, एक माहौल बनता था। अब तो आप टीवी पे, मैंने तो बहुत सालों से नहीं देखा कि उस पर कुछ इस किस्म की चीज़। करंट अफेयर्स होते हैं, गाना वाना सब उसी में आ जाता है, पक्का राग, हल्का राग, सब उसी में आता है। दूसरा ये कि और बहुत सी चीज़ें हुई थी। मिसाल के तौर पे जो सिविल सर्विस है, वो औरतों के लिए फॉरेन सर्विस भी खोल दी गई, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी खोल दी गई, क्योंकि आइन में ये कहा गया था बराबरी होनी है, तो शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। तो वो खोली गई। और जो पहला लैटरल एंट्रेंस का एक पूरा ट्रेनिंग हुई थी
فارن آفس کے لیے اس میں خواتین بھی تھیں. میں اس میں ایک جونیئر اسٹاف ممبر تھی اس اسٹاف کالج میں, پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج میں. تو میں نے اپنے طور پہ دیکھا کہ پہلی دفعہ خواتین اور ہر لیول کی, 3rd سیکریٹری سے لے کے کاؤنسلر تک اس میں آئی تھی لیٹرل انٹری پہ. اور پھر ہم نے دیکھ لیا کہ اب تو جب سول سروس کے اب تو جو ہے 40% تک اب عورتیں سکسیزفل امتحان دیتی ہیں سول سروس کا, پرفارمنس بھی بہتر ہے, اور پرفارمنس بھی اکیڈیمیا میں بھی بہتر. اور کہاں بلوچستان میں بھی آپ کو اسسٹنٹ کمشنر ملیں گی کسی ڈسٹرکٹ کی. اور مطلب یہ کہ بہت راستے کھلے ہیں لوگوں کے لیے, خاص طور پہ خواتین کے لیے. کہ آج کوئی سوچنے بیٹھے 1977 میں جس سال مارشل لاء لگا ہے اس سال تک پاکستان میں ایک سال میں 147 فلمیں ریلیز ہوئی تھیں, وہ ختم ہو گئی. اتنا زیادہ فلم انڈسٹری میں کام ہونا. 1000 سنیما تھا, اب پورے ملک میں 100 سنیما نہیں. سو انٹرٹینمنٹ آپ اچھا اس دور میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کیا شاندار ملی نغمے. ذوالفقار علی بھٹو خود گا رہے ہیں جیوے جیوے پاکستان. آپ نے مشرقی پاکستان کا ذکر کیا, ایک واقعہ میں نے اسی دور میں دیکھا کہ صاحب کو بہت زیادہ یہ تھا کہ حب الوطنی سے متعلق گیت ہوں اور بچوں کے ساتھ گائے جائیں. تو جب یہ آئین کی تقریبات ہو رہی تھی اور آئین منظور ہوا تو جناب ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ایک کھانا رکھا اور لیاقت میموریل ہال میں ان کا ریسیپشن تھا جہاں خاص طور پہ شہناز بیگم کو بلایا گیا کہ آپ جیوے جیوے پاکستان گائیے. شہناز بیگم تشریف لائیں اور انہوں نے جو اہلکار ان کو لے کے فلیشمنس تک گئے تھے ان سے کہا کہ میں نے صاحب سے ایک بات کرنی ہے. تو اس نے پوچھا کیا بات کرنی ہے؟ تو شہناز بیگم نے کہا میں اپنے وطن واپس جانا چاہتی ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ان کا تعلق سابقہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش سے تھا اور وہ یہاں تھی اور گانے آئی تھی جیوے جیوے پاکستان. یہ جمہوریت ہے. اب آپ اختلاف کو اور برداشت کو دیکھیے. ثانیہ مشرقی پاکستان ہو گیا ہے, مغینہ جیوے جیوے پاکستان گانے آئی ہے, صدر مملکت کے سامنے گا رہی ہیں. تو اہلکار نے کہا بہتر یہ ہے کہ جب فنکشن ہو جائے اور صدر صاحب بیگم صاحبہ کے ساتھ آپ کے پاس تشریف لائیں تو آپ خود ہی کہتے ہیں. بعین ہی ایسا ہوا کہ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو اسٹیج پہ تشریف لے گئے اور شہناز بیگم سے انہوں نے پوچھا کہ میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں, جو کسٹمری ہوتا ہے. شہناز بیگم نے کہا جی مجھے واپس بھجوا دیں. دا سیم نائٹ شی واز فلون ٹو لنڈن. اسی رات کو ذوالفقار علی بھٹو کے حکم پہ انہیں لندن پہنچایا گیا جہاں سے انہیں واپس ان کے ملک بھیج دیا گیا. یہ ایک پہلو ہے اسی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قومی جو وفاداری ہے, وابستگی ہے, اس کا ایک ثبوت میں یہی پہلو, وہی سانحہ. راجہ تری دیو رائے ان دو لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے انتخاب جیتا تھا نور الامین صاحب کے ساتھ عوامی لیگ کے ٹکٹ کے بغیر. ٹھیک ہے, وہ ان کی والدہ بنگلہ دیش میں رہ گئی تھیں اس پاکستان میں. راجہ تری دیو رائے نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان آئیں گے. بھٹو صاحب انہیں لینے ایئرپورٹ گئے تھے. چکما ٹرائب کی چیف. یعنی جمہوریت میں بہت سی خامیاں ہوتی ہیں. جمہوریت تو نام ہی مسلسل سیکھتے رہنے کا ہے, لیکن یہ نہیں ہم کر سکتے کہ ہم جو ہے وہ کاٹ کے نام پھینک دیں اور کہیں گے یہ ہمارے ماضی کا حصہ. یہ بتانا بھی ضروری ہے ریکارڈ کے لیے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو نہ صرف انہیں لینے ایئرپورٹ پہ گئے تھے, انہیں تا حیات وفاقی وزیر کا عہدہ دیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو سولی چڑھ گئے, وقت بدل گیا. اپنے انتقال 1990 تک جناب تری دیو رائے وفاقی وزیر رہے. وداؤٹ پورٹفولیو تھے لیکن تھے وہ بھی, اور محمود علی بھی. بالکل دونوں کے ساتھ کیا. تو یہ جو اس آئین کی وجہ سے اب ایک اور اگر ہم اس کے بیسک جو اس کی روح ہے اس پہ اگر ہم بات کر لیں, آئین فقط حکومت کا بننا تو نہیں ہے. اختلاف رائے, جمہوریت, فیڈرلزم, وفاقیت, وہ جو ہم نے 2010 میں اس کو اس پہ بڑا حملہ ہوتا ہے کہ جی اب یہ تو بڑا عجیب بات ہے, ان صوبوں کے پاس تو اتنا استطاعت نہیں ہے. دیکھیں نا, یہ ایک اسٹرانگ اگر اسٹرانگ مرکز ہوگا تو اس میں کیا لوگ مریخ سے آئیں گے؟ انہی صوبوں سے نہیں آئیں گے. نہیں, پھر ان صوبوں کو اتنی ان کے اوپر نظر بھی نہیں ہوگی, نہ ان کو اپنے اختیارات پورے ملیں گے نا. یہ تو ہم نے دیکھا تھا. اسی لیے تو یہ جو 2010 کی 18ویں ترمیم ہے, میرے خیال سے یہ اس بات کی عکاسی بھی کرتی ہے کہ آئین جو ہے لیونگ ڈاکیومنٹ ہے. ہمارے ہاں یہ
کیوس کیوں ہے؟ جو یہ آرگومنٹ ہے، جو یہ دلیل دی جاتی ہے، اس میں خود سے دو تضاد ہیں. ایک تو یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بانی پاکستان نے جو خواب دیکھا تھا پاکستان کا، ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. تو وفاق کا مطالبہ تو خود حضرت قائد اعظم کا 14 نکات میں ہے کہ سوادیدی اختیارات صوبوں کے پاس ہوں گے، بمبے کو الگ کیا جائے گا، سندھ کو بمبے سے الگ کیا جائے گا. پاکستان کا مطالبہ جی ہی دو بنیادوں پہ تھا، ایک صوبائی حقوق پہ اور دوسرا اقلیتوں کے تحفظ پہ. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کسی دن مدراس میں جو 1941 کا اجلاس ہے جس میں مسلم لیگ نے آفیشیلی مطالبہ پاکستان کو اپنا کریڈو قرار دیا، اس میں لیاقت علی خان صاحب سیکریٹری تھے مسلم لیگ کے. ان کی تقریر کی نوٹ ایڈریس تھا ان کا. وہ دیکھیے سب کا سب جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق سے وہ معمور ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ 25% مسلمان جو تھے متحدہ ہندوستان میں وہ اقلیت میں تھے. تو پاکستان کا مطالبہ جو ہے وہ اس کی دو بنیادیں، ایک وہی جو آپ نے فرمایا کہ جو فیڈرل یونٹس ہیں ان کے حقوق، اور دوسرا اقلیتوں کا تحفظ. اور ہم اس ملک میں ان دونوں باتوں سے خوف کھاتے ہیں. سو پھر یہ بھی بتا دیجئے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن میں ایک لفظ تھا wherein the minorities shall be allowed to freely ورشپ. وہ فریلی کا لفظ جو ہے اب اس کے بری بات آتی ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ہمیں اس لفظ فریلی کو آزاد کرانے کے لیے 25 برس انتظار کرنا پڑا. پہلی بات تو یہ لگی کہ جو آپ نے گمشدہ کہا تھا تو یہ فریلی بھی تو گمشدہ ہو گیا تھا. فریلی گمشدہ ہو گیا تھا نا. کیسے ہوا؟ معلوم یہ ہوا، دیکھیے 8ویں ترمیم کیا تھی؟ وہ ایک ترمیم نہیں تھی، وہ 100 شکیں چینج کر کے آئین کا کریکٹر چینج کیا، اس پہ تبدیلی پارلیمانی سے صدارتی بنایا. جی بالکل. ہاں ایسے بنایا، لیکن پھر 18ویں ترمیم میں اس کو ریورس نہیں جی کیا. اس کو ریورس ٹھیک ہے ریورس کیا نا، لیکن پورا نہیں کر سکتا. یہی مشکل پیش آتی ہے، یہی مشکل پیش آتی ہے کہ جب کچھ ایک لفظ ہے جمہوریت میں مکالمہ ہوتا ہے، تقدیس نہیں ہوتی. میں خاور آپا کی خدمات کے لیے جو انہوں نے اس قوم کے لیے بچیوں سے لے کے ہم سب ہماری نسل تک کی ہیں، میں ان کا احترام کروں گا. لیکن اگر مجھے ان سے کسی نقطے پہ اختلاف ہو تو میں احترام سے اختلاف ضرور کروں گا. اور کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں. اختلاف جو ہے اس سے مجھے سننا بھی چاہیے، وہ اختلاف تو سننا بھی چاہیے. ہم نے اس میں کیا کیا ہوا ہے کہ ہم خوفزدہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو آواز اٹھانے کا موقع ملا تو شاید اس سے تفرقہ پیدا ہوگا. بھائی تفرقہ اختلاف کو مجموعی طور پہ ختم کرنے سے پیدا ہوتا ہے، اور اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور اختلاف کی آواز کو بلند کرنے کا، عوام میں جو اختلاف رائے، اس کا مظہر تو پارلیمان ہے. اس پہ بات کرنے سے ہم گھبراتے ہیں. اور 73 کے آئین نے یہی کام کیا کہ تمام تر طاقت کے منبع کو اس ایوان کو قرار دیا. ایک میں نقطہ کرنا چاہوں گا، چونکہ پھر ہم میوزک پہ جائیں گے. خواتین کے حقوق کی بہت بات ہوئی ہے، اچھی بات ہے، یہ ضروری تھی. لیکن میں یہ بھی یاد دلانا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ جو سٹیچوٹری ڈسکریمنیشن سے لے کے سماجی امتیاز تک کی صورتیں پائی جاتی ہیں، یہ پاکستان کی روح کے منافی ہیں. یہ ہمارے آرٹیکل 25 کے منافی. اور میں یہ عرض کر دوں، یورپ میں 30 سے زائد ملک ایسے ہیں جن کی کل آبادی 1 کروڑ نہیں ہے. ہمارے ملک میں 1 کروڑ ایسے ہم وطن موجود ہیں جو میجورٹی فیتھ کو سبسکرائب نہیں کرتے، وہ ایکول سٹیزن ہیں. بالکل بالکل بلا شبہ. اور ان کا کنٹریبیوشن بڑا کریٹیکل ہے خود پاکستان کے بننے میں اور قائم رکھنے میں اور ترقی دینے میں. بلا شبہ. اور اس کو 73 کے آئین نے تسلیم کیا اور اس کو ان کا تحفظ اور ان کی شمولیت رہی، کیونکہ یہ دستور عوام تھا. اور علی عباس، اب میں آپ سے کہوں کہ دستور عوام کے حوالے سے ایک نغمہ بھی سلیم احمد صاحب نے لکھا تھا، تاج ملتانی نے اسے گایا تھا، غلام قادر خان صاحب کی کمپوزیشن تھی. سنائیں گے آج آپ؟ جی پلیز.
عزت کا پیام آیا دستور عوام آیا دستور عوام آیا منشور محبت ہے پیغام اخوت ہے منشور محبت ہے پیغام اخوت ہے میزان کی صورت ہے معیار عدالت ہے محنت کا پیام آیا دستور عوام آیا دستور عوام آیا نادار کا حق دے گا بیکار کا حق دے گا نادار کا حق دے گا بیکار کا حق دے گا کیا پوچھنا پھولوں کا ہر خار کا حق دے گا اب اپنا نظام آیا دستور عوام آیا دستور عوام آیا گفتار کی آزادی افکار کی آزادی گفتار کی آزادی افکار کی آزادی ہر فرد کو بخشے گا اظہار کی آزادی اب لطف کلام آیا دستور عوام آیا دستور عوام آیا عزت کا پیام آیا دستور عوام آیا دستور عوام آیا واہ کیا اچھا ہے کیسے اچھے لیرکس ہیں ایسا خبرہ پر خون گرم ہو جاتا ہے دستور عوام آیا عزت کا پیام آیا ایک عجیب سی اب ایک تو اس میں کورس شامل کیا جاتا تھا تاکہ لگے کہ اٹس کمبائنڈ وائس ہے کوئی میں سے ہم کا سفر ہے ہم اگر دستور کی بات کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 50 سالوں میں ہم نے کیا 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 اس کے ساتھ مجھے بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ اپنے عہد کے مسیحا کی طرح صلیب اٹھائے ہوئے بہت پتھر کھائے ہیں اس آئین نے ایک پتھر یہ بھی ہے بجاد بھائی کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں آئین کی ضرورت کیا ہے ہمارے لیے اللہ کا کلام قرآن شریف کافی ہے پھر ہمیں پاکستان کی کیا ضرورت تھی ساری کائنات میں جو ہے وہ ہمارا دعویٰ ہے اور یہ کیا یہاں بیٹھے ہیں 57 ملکوں میں میجورٹی ہے دیکھیے جو عقیدہ ہے یہ فرد انسانی کے ضمیر سے تعلق رکھتا ہے اس کا جو ہے وہ قومیتوں میں یہ قومیتوں کا محتاج نہیں ہے کیا جو ہندوستان میں بیٹھا ہوا مسلمان ہے وہ کیا مجھ سے زیادہ یا کمزور کمتر درجے کا مسلمان ہے نیومیریکل ایکویشن ہوتی ہے میجورٹی مائنورٹی اور ڈیموکریسی میں تو کوئی مستقل اقلیت مستقل اکثریت ہوتی ہی نہیں ہے یہ کوئی پیونیٹیو اسٹیٹس نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے فلاں کو اقلیت قرار دے دو فلاں کو یہ کر دو فلاں کو یہ کر دو میری رائے میں ہم نے اس آئین کی روح کو اپنی نسلوں کو منتقل نہیں کیا میں ایک بات اس پہ کرنا چاہوں گی جی میں بھی یہ بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے آئین ہم کہتے ہیں کہ ایک زندہ ڈاکیومنٹ ہے جو کہ حالات کے حساب سے اس کے اندر ترمیم وہ ہوتی رہتی ہیں لہٰذا سے یہ ایک بہت اہم ترمیم ہے ہونے کی ضرورت ہے ایک اس میں تھوڑا سا ایک تضاد بھی ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں سارے پاکستان کے شہری برابر ہیں لیکن پھر آئین میں ہم کچھ لوگوں کے ساتھ تفریق کرتے ہیں تو وہ تفرق جو ہے وہ مٹنا چاہیے اب 75 سال کے بعد کم از کم اب ہم اس بات کو تو دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے شہری ہیں وہ برابر کے ہیں کیا وجہ ہے کہ جو مسلمان شہری نہیں ہے جو کہ دوسرے مذہب کا شہری ہے وہ بڑے منصب بہت سارے منصب ہے جس تک وہ پہنچ نہیں سکتا ایک صدر مملکت کا منصب نہیں بھائی بائی امپلیکیشن بہت سے ہو جاتی ہیں آپ تو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں بائی امپلیکیشن بہت سارے قائم مقام جو بھی ہو سکتا ہے اس کا کیا کریں گے
दूसरे और भी दूसरे फिर जो कवानीन बने हैं वो आइन की रूह के से तजाद है उनमें, वो एक बड़ा और अब कवानीन हुदूद ही का कानून है जिसमें क्या माइनॉरिटीज़ का की गवाही पूरी बराबर नहीं समझी जाती, कोर्ट में गैर मुस्लिम वकील पेश नहीं हो सकता। ये तो आपने जो अहद आमरीत में किया है, जहाँ हुदूद ऑर्डिनेंस आया था जो आईन पाकिस्तान के मनाफी था, और वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं एक डराने ख्वाब की तरह। लेकिन मैं बस एहतराम आपसे ये अर्ज़ करूँ कि जो हमारे साहिबान इल्म हैं उन्होंने भी तो ये शऊर वाज़े नहीं किया कि अगर ये कहा गया कि अल्लाह की किताब काफ़ी है, तो वो जो वमा युन्तकुल हवा की आयत लेके आए थे, जिनके हर हर्फ से हमने जाना कि कुरान क्या है, वो कुरान करीम के होते हुए, वारिस कुरान होते हुए मीसाक़े मदीना ना लिखते, जो दुनिया का पहला आइन है। सो आइन बनाना सुन्नत नबवी है, हमने ये यहाँ नहीं बताया। और उस आइन में आपने जो जिक्र किया, जो मैंने मीसाक़े मदीना की दस्तावेज़ पढ़ी तो ख़ाबिर आपा मैं कांप के दो शिकों पे रह गया। पहली तो ये कि ये जो मदीना रियासत है, इसमें तमाम शहरी बराबर के तस्वुर किए जाएंगे। लफ्ज़ है शहरी, सो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, तमाम मज़ाहिब से ये रिसालत माप की सुन्नत है। और दूसरी, इस इलाके में रहने वाले तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को मुकम्मल आज़ादी होगी कि वो अपने मज़हब पे अमल करें। तो रिलीजियस फ्रीडम ये दूसरी सुन्नत नबवी है। इसको हमारे साहिबान इल्म ने क्यों ज़हन में तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने 19 जून 2014 को उनका जजमेंट फैसला किया है, वो हमारी कौम का ज़मीर है। हमें उसे हमारे लोगों को बताया तो जाए ना। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं अपने कबीले के खिलाफ बात करना चाहता हूँ, सहाफ़ियों के। उन्होंने ये अपना ये फ़र्ज जो है ना, इससे किनारा कशी कर रखी है। और उसने ये कहा, उसने ये कहा, वो ये बुरा है, वो ये खा गया, वो ये पी गया, ये सब बातें होती हैं। काफिर है, फलाह है, फलाह। ये लेकिन वो बातें नहीं होती जो करने की हैं, जो हमारे मुल्क में बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जो हमारी अक़लियतें हैं। देखिए, एक अमेरिकन दुनिया के किसी खित्ते में चला जाए, या एक स्वीडिश, तो वो खुश होकर कहता है मैं स्वीडिश हूँ। जिस दिन पाकिस्तान का एक कोट अनकोट कह रहा हूँ, चूँकि मैं इस लफ्ज़ से ज़रा घबराता हूँ अक़लियत और अक्सरियत से, जिस दिन एक हिंदू या एक पारसी या एक क्रिश्चियन फ़ख्र से पाकिस्तान से बाहर खड़े होकर कहेगा मैं पाकिस्तानी हूँ, जो उसका लेवल ऑफ ओनरशिप है वो पाकिस्तान की तवानाई को मुतय्यन करेगा। बिलाशुबा, और वो उसी तौर मुमकिन है कि जब हम इस आईन पाकिस्तान की रूह के मुताबिक ऐसा करें। और ऐसा तब हो सकता था ख़बर आपा कि जब ये आईन आया था, हमने तो इसके नगमे नहीं चलने दिए। हम तो आज 50 साल बाद इसकी फुटेज देख 20-30 साल तो गायब ही रहा है ना। तो हमने निसाब में अगर इसको पढ़ाना भी चाहा तो मुताला पाकिस्तान का एक चैप्टर है, और उस चैप्टर की हालत ये थी कि जब इसी आईनी कमेटी ने ये फ़ैसला किया और वो करारदाद भी आई कि हर एक सतह पर आइन की जो रूह है, इसके इसका जो टेक्स्ट है वो तो आप इसका मुसव्वदा तो पढ़ाएं, लेकिन इसकी रूह दिमाग में बिठाएं। इख्तिलाफ राय, जमहूरियत, जो इसमें डाइवर्सिटी है, हमजहती है, उसको आप जहनों में बिठाएं बच्चों के बहुत शुरू से, कि अगर आपका रंग मुख्तलिफ है या कोई और ज़बान बोलते हैं तो कोई ऐसा अलग बात नहीं है, एक और इकट्ठे का फ़र्क। हमने ऐसा क्यों होने दिया कि 10वीं जमात में इतने अरसे तक जमहूरियत के 9 फ़वाइद और आमरीत के 13 फ़वाइद पढ़ाए गए। हमारा जो MA पॉलिटिकल साइंस का पेपर है वो जहाद अफ़गानिस्तान के मुज़मिरात पर या 77 की कामयाब तहरीक पर या जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के जो जाबिराना इक़दामात हैं उस पर बच्चों से मज़मून लिखवाता है। तो दिमागों के गमलों में तो आमरीत के बीज बो रहे हैं। आप भी मेरी तरह से सियासियात के तालिब इल्म हैं,
آپ کے خیال میں پنجاب یونیورسٹی کے یا قائد اعظم یونیورسٹی کے کتنے طلباء کو یہ معلوم ہوگا کہ رضا ربانی نے فیڈرلزم پہ کتاب لکھی یا انہوں نے اس کی کہیں پڑھی ہی دیکھی ہو؟ شیشے میں ایک اور کتاب رکھی ہوئی ہے پنجاب یونیورسٹی میں، وہ بھی اقبال چاوسا صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اب اس کا کیا ذکر کرنا، لیکن فیڈرلزم، جی خود فیڈریشن کا مطلب کیا ہے؟ اچھا نیشن سٹیٹ کیا ہوتی ہے، شہریت کیا ہوتی ہے؟ مجھے یاد ہے کہ یہ سوکس یہ تیسری چوتھی جماعت میں بڑے سادہ لفظوں میں بچوں کو یہ بتائی جاتی تھی، اس کو نکالا گیا ہے اور اس کی جگہ پہ کبھی یہ اصول کبھی شعروں میں بھی سمجھائے جاتے ہیں۔ ہم نے اس ملک کے بجٹ سے لے کے سوکس تک اور تاریخ تک میں جو ہے وہ شاعری ڈال دی جس کی کوئی بھی تشریح ہو سکتی ہے، اور تفرقہ ڈالا ہے، تفرقہ بہت ڈالا ہے، تفرقہ بہت ڈالا ہے، کلاس روم میں تفرقہ ہے۔ میں نے ذاتی طور پہ جو ہے وہ ایک طالب علم کے طور پہ صرف کلاس کا تفرقہ نہیں آپا، فرقے کا، زبان کا، ثقافت کا۔ بھئی ہمیں تو خوش ہونا چاہیے اور اس جو بھی حکومت جس نے یہ فیصلہ کیا اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، جس جو بھی حکومت تھی، بلوچ طلبہ پڑھنے کے لیے اسلام آباد، اب وہاں پہ جو وہ ایتھنک فساد شروع ہو جائے، ہمیں تو انہیں اپنا مہمان جان کے ان کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہیے کہ جب وہ واپس جائیں تو وہ ایمبیسڈرز آف یونٹی ہوں۔ نہیں، ان کو پھر شک و شبہ ہوتا ہے۔ ہم جب آپ طلبہ تنظیموں پہ پابندی لگائیں گے، جب آپ سیاسی نظریات کو جو فلسفیانہ نظریات ہیں کہ آپ اشتراکیت، سوشلزم یا کیپٹلزم، ان نظریات سے نکل کر آپ علاقائیت کی، زبان کی بات کریں گے، کسی نہ کسی بات پہ تو لوگوں نے اکٹھا ہونا ہے، کمیونٹی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ حرج کیا ہے؟ بالکل، تو اس کو اگر آپ آج اگر بلوچ طلبہ ورسز پنجاب طلبہ لڑائی ہو رہی ہے، زیادہ مناسب نہیں تھا کہ نظریوں کی بنیاد پہ لوگ لڑائی ہونی نہیں چاہیے، لڑائی ہونی نہیں چاہیے، نہیں اگر کرنی بھی تھی۔ زبان کیا ہے؟ جی ہمارے احمد مشتاق صاحب نے فرمایا، خدا انہیں زندگی دے، 90 برس کے ہیں، زبانوں پر الجھتے دوستوں کو کون سمجھائے، محبت کی زبان ممتاز ہے ساری زبانوں سے۔ واہ واہ واہ، ہر زبان میں محبت کی اور نفرت کی لغت موجود ہے، دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم اس میں سے کس لغت کا انتخاب کرتے ہیں، وہ ہمیں یہ متعین ہوگا اس سے کہ ہم کس طرف جاتے ہیں۔ جشن ہے لیکن کچھ تلخ سی باتیں آ رہی ہیں اور وہ رکتی نہیں ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ غلطی کر دی، ایک دفعہ ٹھوکر کھا لی تو سبق یہ ہوتا ہے اچھا اس راہ پہ نہیں جانا، یہ ہو جائے گا۔ پہلی ٹھوکر ہی زبان کے مسئلے پہ کھائی تھی، شروع سے قیام پاکستان کے بعد پہلی ٹھوکر زبان کے مسئلے پہ کھائی تھی۔ اور ڈھاکہ میں آج بھی ایک شہید مینار ہے، لیکن وہ کیا صورت ہے؟ گیلانی صاحب اسپیکر تھے جی، مفتی صاحب نے بلوچی میں بات کرنا چاہی تو انہوں نے کہا بسم اللہ کیجیے۔ کیا بلوچی زبان بولنے والے پاکستانی نہیں ہیں؟ جی، کیا وہ زبان نہیں ہے؟ کیا اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے؟ کیا اس میں جو ہے وہ اس کی تاریخ نہیں ہے، ثقافت نہیں ہے؟ مہر گڑھ جو ہے وہ پاکستان کی سب سے پرانی تہذیب جو دریافت ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ کر کے اپنے چیمبر میں واپس پہنچا تو مجھے ایک بہت گن گرج والا فون آیا کہ آپ نے اکبر بگٹی کو بلوچی میں بات کرنے کی اجازت دی۔ ارے صاحب، پھر ہو سکتا ہے کہ یہ فون کرنے والے نے کبھی مستوکلی کا نام نہ سنا۔ اگر میں مستوکلی کو سمجھ نہیں بھی پا رہا تو میں اس کا احترام کرنا میرے پہ فرض ہے، کیونکہ وہ میرے ہم وطنوں کا پسندیدہ شاعر ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکوں گا تو شیخ ایاز کا اور لطیف بھٹائی کا سچت بس کا احترام کیسے کروں گا؟ کیونکہ اب یہ جو رسپیکٹ ٹو ڈائیورسٹی ہے یہ ہمیں آئین دیتا ہے، اور اس کی سب سے خوبصورت شکل ہر دور میں اگر ہم نے کہیں دیکھی ہے تو ہم نے پارلیمان میں دیکھی ہے، جہاں ہم نے مختلف الخیال لوگوں کو اگر کچھ بات کرنے کی اجازت دی بھی تو وہیں آئی، نہیں، ہر ایک دور میں بات ہوئی تو وہیں ہوئی، وہی ایک پلیٹ فارم ہے۔ اور پھر اسی پلیٹ فارم سے وہ آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے، آج کی رات نہ زندان میں نیند آئے گی، سب اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی۔ وہ کھڑکیاں ہمیشہ دیوار میں پارلیمان نے کھولی ہیں، اور اگر کسی کا احترام ہم پہ ہونا چاہیے، کسی ادارے کا، سب سے پہلے تو وہ ہمارے پارلیمان ہے جنہیں ہم منتخب کرتے ہیں۔
کیا وجہ ہے کہ ہم آج تک اپنے بچوں کے ذہنوں میں اب ہم دوبارہ 50 سال بعد یہ کوشش کر رہے ہیں؟ جو قرارداد منظور ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کنونشن میں، اس میں کہا گیا کہ بچوں کو آپ آئین پڑھائیے. آپ نے ابھی اس ایوان کی تصویریں دیکھی جس میں یہ آئین منظور ہوا تھا، وہ کھنڈر بن چکا ہے. اس کو قرارداد آئی ہے کہ اسے قومی ورثہ ڈکلیئر کیا جائے. ہم 50 سال بعد آئین کی یادگار کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں. امریکہ جائیے تو سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن مانومنٹ ہے، کسی بھی ملک میں چلے جائیے تو سب سے پہلی چیز جو ان کی نیشنل مانومنٹ ہوتی ہے وہ کانسٹیٹیوشن مانومنٹ ہے. کیوں ہم نے اس معاملے میں من حیث القوم ایک ادارے پہ بات نہ کی جائے؟ ہماری سول سوسائٹی، ہمارے وکلاء، ہمارے طلباء، ہمارے یہ سب کیوں اس پہ پیچھے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میجورٹی کی بات مان لینے سے مائنورٹی کے جو حقوق ہیں وہ لیپس کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ جمہوریت کی روح نہیں ہے. تو ہمارے اندر جمہوریت کا خوف بہت پرانا ہے. دیکھیے یہ جو لاسٹ کمنٹ جی، یہ سارے ہی ادارے ہمارے جو ہیں وہ بکھر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کون سا ادارہ، اس کی ذمہ داری کس پہ پڑتی ہے؟ میرے خیال سے جو ہماری لیڈرشپ کی اوپر بھی بہت ذمہ داری ہوتی ہے کہ اداروں کو استحکام دینے کی اور ان کو عزت دینے کی. اس وقت تو ہم دیکھتے ہیں پارلیمنٹ میں آدھے لوگ نہیں ہیں، آدھی پارلیمنٹ ہے، چھوڑ کے چلے گئے، جو کہ اتنا اہم منصب جن لوگوں کا تھا وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے. تو اسی طرح دوسرے کوئی ادارہ اس وقت آپ نہیں کہہ سکتے کہ مستحکم طریقے سے چل رہا ہے. لیکن لیڈرشپ ہی تھی جو زندانوں میں گئی، سولیوں پہ چڑھ گئی، جلا وطن ہوئی. اس وقت بھی ویسے معاف کیجیے گا، ایسی بات نہیں ہے. میں چاہتا نہیں، فہرست سازی میں ناانصافی کا امکان ہوتا ہے نا جی. تو لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بھی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر، کیونکہ فرد کی بات نہیں ہے، جمہوری عمل میں یہ امکان بہت شکریہ، بہت شکریہ. وقت ختم ہو رہا ہے، ہم لائیو ہیں. بہت شکریہ وجاد بھائی، بہت سے ذہنوں پہ دستک دی. آپ سے ہمیشہ خبر آپا عمدہ سننے کو ملتا ہے. بہت نوازش. خواتین و حضرات، آئین پاکستان یہ میرا ریاست سے وہ رشتہ ہے جو مجھے میری مملکت سے جوڑتا ہے، میری شناخت دیتا ہے. ہم نے آج کے پروگرام میں دیکھا یہ سنت نبوی ہے، میثاق مدینہ کے نقش قدم پہ چلے ہیں. یہ بانی پاکستان کے فرمان کے مطابق ہے کہ ہم نے 14 نکات کو فیڈرلزم کی صورت میں زندہ کیا ہے. یہ پاکستان کے عوام کی آواز ہے. یہ میرا پاکستان سے اٹوٹ رشتہ ہے. سو میرا فرض ہے کہ میں اس آئین کا محافظ ہوں، اس لیے کہ یہ آئین مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ وی دا پیپل اس کے لیے بولیں. اس ساری تقریب کا اختتام کے لیے میں علی عباس کی جانب جب جاؤں تو رات گئے کا ایک حصہ آئین میں یہ بھی ہے کہ ہمارے کمپوزر، ہمارے موسیقار جناب مجاہد حسین صاحب کا بھی ایک نغمہ 1973 کے موقع کے اوپر گنگنایا گیا تھا. اور آج بھی یہ جتنی ترتیب تھی وہ بھی مجاہد صاحب کی تھی. تو مجاہد صاحب کے ذریعے سے رات گئے بھی آئین پاکستان کی تحسین و توصیف میں شامل ہے. مجاہد صاحب کا شکریہ. اور مجاہد صاحب کا جو کمپوز کیا گیا نغمہ تھا وہ احمد رشدی صاحب نے گایا تھا اور ساقی جاوید نے اس کے لیرکس لکھے تھے. مہکا ہے چمن، آپ کی آواز. مہکا ہے چمن صبح کا پیغام ملا ہے، مہکا ہے چمن صبح کا پیغام ملا ہے. جمہور کو دستور کا انعام ملا ہے، مہکا ہے چمن صبح کا پیغام ملا ہے. جمہور کو دستور کا انعام ملا ہے، مہکا ہے چمن صبح کا پیغام ملا ہے. جذبائے تعمیر مبارک، برسوں کے ہنسی خواب کی تعبیر مبارک ہے. عزم
برسوں کے ہنسی خواب کی تعبیر مبارک میں خانے کو عظمت کا نیا جام ملا ہے مہکا ہے چمن صبح کا پیغام ملا ہے وطن قوم کی صدوت کا نگہباں اس ملک خدا داد پہ اللہ کا احسان آئین وطن قوم کی صدوت کا نگہباں اس ملک خدا داد پہ اللہ کا احسان اس گھر کو نیا حسن دروباں ملا ہے مہکا ہے چمن صبح کا پیغام ملا ہے اب طاقت جمہور سرفراز ہوئی ہے اب قوم نئے دور کی آواز ہوئی ہے اب طاقت جمہور سرفراز ہوئی ہے اب قوم نئے دور کی آواز ہوئی ہے تہذیب کی اقدار کو ایک نام ملا ہے مہکا ہے چمن صبح کا پیغام ملا ہے جمہور کو دستور کا انعام